وصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين أما بعد. تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود السلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام جیسے کہ آپ کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ آج ایک عنوان جو کہ خاص طور سے نوجوانوں کے لیے، عموماً سبھی کے لیے یقیناً یہ فائدہ مند چیز ہے، وہ ہے ارتداد، اسباب اور علاج۔ مطلب لوگ مرتد کیوں ہوتے ہیں، کیا اس کے سبب ہے، کیا وجوہات ہیں، کچھ باتیں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں آرگنائزر کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے مدعو کیا اور ایسے ٹاپک پر جو ہے ایک عنوان ایسا دیا جو یقیناً ایک سلگتا ہوا ایک برننگ ایشو اور ٹاپک ہے، یاد رکھیے۔ اور یہ صرف برننگ ایشو اور ٹاپک ہمارے ملک کے عزیز میں نہیں ہے، ورلڈ وائڈ میں جہاں بھی ٹریول کیا ہوں، سفر کیا ہوں، فرسٹ ورلڈ کنٹریز کے اندر یا کچھ مسلم کنٹریز کے اندر یا پھر ہمارے ملک کے عزیز میں بھی، تو ارتداد، مرتد، دین کو چھوڑنے کا معاملہ یہ بہت زیادہ نظر آ رہا ہے۔ اب اس کی کیا حقیقت ہے، کتنا زیادہ ہے، میں آپ کو نہیں بتا سکتا ہوں۔ ریزن یہ کہ اس کے لیے کوئی اسٹیٹسٹکس، کوئی ہمارے پاس ایسی چیزیں موجود نہیں ہیں جو ریسرچ ہو، اسٹڈیز ہو کہ ہاں اتنے لوگ ہوتے ہیں۔ ریکارڈنگ ان پروگریس۔ حال میں کچھ لوگوں کے تعلق سے یا کچھ باتیں سامنے آئی تھی کہ اتنے لاکھ یا اتنے ملین لوگ جو ہے اسلام چھوڑ رہے ہیں یا ہمارے ملک میں فلاں فلاں ہو رہا ہے، بٹ میں سمجھتا ہوں اس کی کوئی، جس کو ہم کہیں گے ریسرچ ورک نہیں تھا، وہ ہم اس پہ اعتماد نہیں کر سکتے۔ لیکن بہرحال ٹاپک اپنے آپ میں سلگتا ہوا ہے، ٹاپک اپنے آپ میں اہمیت کا حامل ہے۔ اس کو سمجھنا اور اس قبیح عمل سے، یہ بہت خطرناک چیز ہے، اس قبیح عمل سے، اس برے عمل سے بچنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ اور نہ صرف اپنے آپ کو بچنا یا بچانا، بلکہ ہمیں اپنے خاندان والوں کو، گھر والوں کو، سماج والوں کو، اپنی نسلوں کو اس چیز سے بچانا ہے کہ وہ جو حق کو اختیار کر چکے ہیں، اسلام پر وہ چل رہے ہیں، وہ کبھی اس کو پھیر کر یا اس سے پلٹ کر کہیں اور نہ جائے، یاد رکھیں۔ لہٰذا امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ آج کے زمانے میں، سوشل میڈیا کے دور میں یہ بہت زیادہ سنے آ رہا ہے، یا خاص طور سے نوجوانوں میں اس کا چلن دو تین چیزوں میں نے بہت سنا ہے۔ ایک تو تعلیم بنیاد بن رہی ہے کہ میں نے چونکہ سائنس پڑھا ہوں اور سائنس فلاں فلاں چیزوں کو نہیں مانتی ہے، تو ایسے کچھ لوگ میں نے دیکھے جو اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلام کو نہیں مانیں گے، بہت مطلب قلیل۔ اس کے بعد ایک اہم چیز ہے، یاد رکھیے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ یہ سننے میں آ رہا ہے، وہ ہے شادی بیاہ، کہ مسلم خاتون ہے وہ نکاح کے لیے نان مسلم بن جا رہی ہے، اسلام کو چھوڑ دے رہی ہے، یا مسلم مرد ہے وہ چونکہ سامنے والا جس سے محبت کرتا ہے وہ مسلم نہیں ہے تو وہ اسلام کو چھوڑ رہا ہے۔ یہ چیزیں تھوڑی زیادہ سننے میں آتی ہے۔ اور ایک اور چیز یاد رکھیے، یہ بھی بہت زیادہ ہے، یاد رکھیے، ہو سکتا ہے آپ کے اطراف اپنا اپنا ہو، وہ یہ ہے کہ مجبوراً لوگ اسلام کو چھوڑ رہے ہیں، مال کے لیے اسلام کو چھوڑ رہے ہیں، ستائے جا رہے ہیں بول کر اسلام کو چھوڑ رہے ہیں، مجبور ہو چکے ہیں تو ان کو لگ رہا ہے ایک ہی راستہ اسلام کو چھوڑنا، ایسے بھی واقعات ہیں۔ تو زیادہ تر جو میں کہوں گا یہ جو ہے پیار محبت کے واقعات میں زیادہ چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں، عشق مزاجی والے۔ اس کے بعد مجبوریاں کاؤنٹ کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں سائنس اور ٹیکنالوجی کا جو غلط سمجھ رہے ہیں، مطلب رائٹ انڈرسٹینڈنگ نہیں، جس کی رائٹ انڈرسٹینڈنگ ہوں گی تو وہ تو اسلام کے قریب آئیں گے۔ بڑے بڑے سائنسدان، بڑے بڑے لوگ جو انکشافات کر رہے ہیں، ریسرچ ورک کر رہے ہیں، وہ تو الٹا آ رہے ہیں۔ تو یہ بہرحال یہ ہے، تو یہ ٹاپک تو ہے، سیریس ٹاپک بھی ہے، سنجیدہ ہے۔ اس کو کمیونٹی کو اور کمیونٹی لیڈرز کو، قوم کو اور قوم کے رہنماؤں کو، جس میں ہمارے علماء سب سے پہلے ہیں، پھر قوم کے دانشوران جس کو ہم کہتے ہیں ایلیٹ کلاس ہیں، ان کو، سوشل ورکرز ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں، اکنامسٹ ہیں، ہم سب کو جمع ہونے کی ضرورت ہے اور اس چیز کو جاننے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے، اور پھر اس کے لیے کوئی لاہ عمل، مطلب جس کو کہیں گے جو ریسرچ بیسڈ ہو، مطلب اس نے بولا میں نے سنا وہاں ہوا یہاں دیکھا گیا، ویسا نہیں، اس کو کرنے کی ضرورت ہے، کنسٹرکٹیولی اس پہ ورک آؤٹ کرنے کی بہرحال ضرورت ہے۔ اور جب کوئی انسان مرتد ہوتا ہے تو یہ بات آپ نے بار بار سنی ہوگی کہ اسلام مرتد کی فلاں فلاں سزا سناتا ہے،
لہٰذا یہ بات بڑی سوشل میڈیا میں چلتی رہتی پھر کہ مسلمان چاہتے ہیں کہ اس کو فلاں کر دے، اس کو اسلامی سزا دے. یاد رکھیے کوئی آدمی اگر آپ کے علاقے میں جہاں اسلامی حکومت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں ارتداد کرتا ہے، مرتد ہوتا ہے، تو بھی آپ کو اور مجھے کوئی حق نہیں ہے، اس کو خود کو بھی کوئی حق نہیں کہ وہ اپنے آپ کو سزا دے یا ہم اس کو سزا دیں. بہرحال اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، لیکن میڈیا میں بڑا اس کو اٹھایا جاتا ہے. ہم سمجھے سب سے پہلے مرتد کیا ہوتا ہے یاد رکھیے. تو مرتد یاد رکھیے وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے دین سے پھر جائے، جس کو دوسرے الفاظ میں کہوں گا اسلام سے نکل کر کفر کو اختیار کر لے. اب اسلام سے نکل کر وہ کس چیز کو اختیار کرتا ہے، وہ اس کا مسئلہ ہے. میں ایوولوشنسٹ ہو گیا، میں ریشنلسٹ ہو گیا، میں ایتھسٹ ہو گیا، میں تھیسٹ ہو گیا، ایگنوسٹک ہو گیا، مطلب کیا کیا. پھر اس کے علاوہ میں بھی کوئی ایگزسٹنگ ریلیجن کو فالو کر رہا ہے وہ اسلام کو چھوڑ کر. تو اسلام سے پھر کر، اسلام سے نکل کر کسی دوسرے مذہب کو یا کفر کو اختیار کرنا، پھر وہ کسی مذہب کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں یاد رکھیے. آج کل جو تھیوریز وغیرہ ازمس چل رہے ہیں، تو بہرحال یہ اس کا ایک عام معنی یاد رکھیے. اب شروعات میں نے دیکھی آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت کی. اس تلاوت کے ذریعے ہم دیکھیں گے کہ مرتد جب انسان ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے، اور یہ بہت بڑا سبب ہے جو قرآن نے دیا ہے. اور اس سبب کو ہی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس سے ریلیٹڈ آخر میں میں آپ کو 5 پوائنٹس دوں گا کہ یہ 5 وجوہات پہ لوگ مرتد ہوتے ہیں اس کی وجہ سے، اسلام کو چھوڑتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں، یا ہم کہیں گے ایک ناکام کوشش اس کو کہیں گے. کیونکہ بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا لوگ ان کو مرتد کہتے ہیں، لیکن ان سے جب بات کی جاتی ہے تو ایسے نہیں ہوتے، کیونکہ ہم بہت جلدی کنکلوژن سے پہنچ جاتے ہیں. عمران بہرحال اس کو ڈسکس کریں گے آخر میں. تو مرتد کون ہوتا ہے؟ دین سے پھر جائے، اسلام سے پھر جائے اور اسلام کو چھوڑ کر کفر کو اختیار کر لے، تو یہ انسان ہوتا ہے مرتد، پھر جس چیز کو مانے. اب آئیے اللہ رب العزت قرآن میں کیا فرماتا ہے. جو شروعات میں نے آپ کے سامنے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 54، سورہ نمبر 5 آیت نمبر 54 میں اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے، اور اس کا ایک شروعات کی حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا تھا. اللہ فرماتا اور کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ. اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ اے ایمان والو، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے. تو یہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم میں سے کوئی شخص، مطلب مسلمانوں میں سے کوئی شخص، ایمان لانے والے کوئی شخص میں سے اگر کوئی دین سے پھر جائے. آگے اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ. اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت جلد ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ کی محبوب ہوں گی اور وہ بھی اللہ سے محبت رکھتی ہوں گی. اللہ فرما رہا ہے کہ اگر کوئی شخص ہے مسلمانوں تم میں سے دین سے پھر جائے، تو اس بات کو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد ایک ایسی قوم لائے گا جو اللہ فرماتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہوں گا، وہ بھی اللہ سے محبت کرتی ہوں گی. تو یہاں ایک بات تو مطلب خوش آئین ہے، اگر اس آیت کو غور سے پڑھے تو اللہ فرما رہا ہے اگر کوئی تم میں سے، اللہ کیا فرما رہا ہے دیکھیے کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد، تم میں سے کوئی شخص، مطلب اگر ایک آدھی شخص اسلام چھوڑ رہا ہے تو اللہ فرما رہا ہے اللہ اس کی وجہ سے قوم کو ایمان میں لے آئے گا. مطلب یہ ہے کہ جانے والے کبھی بھی کم ہی ہوں گے، آنے والے زیادہ ہی ہوں گے. ٹھیک ہے، یہاں فرمایا کہ اللہ ایک قوم کو لے آئے گا، اور خصوصیت کیا ہوں گی یاد رکھیں اس قوم کے. اللہ نے فرمایا جو اللہ کی محبوب ہوں گی اور وہ بھی اللہ سے محبت کرتی ہوں گی، مطلب اللہ بھی ان سے محبت کرے گا اور وہ بھی اللہ سے محبت کریں گے. تو یہاں ایک بہت بڑی وجہ اس آیت میں آ گئی ہے. اللہ سے محبت نہیں ہونے کے نتیجے میں لوگ مرتد ہوتے ہیں. یاد رکھیں یہ اللہ کی جیسی محبت ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی ہے بول کے لوگ مرتد ہوتے ہیں. یہ اللہ کی جیسی محبت ہم نے اپنے دلوں میں رکھنا چاہیے، اپنے بچوں میں ڈالنا چاہیے، اپنی نسلوں میں ڈالنا چاہیے، ایمان والوں میں ڈالنا چاہیے. اس پہ جب محنت نہیں ہوتی ہے تو پھر یہ نتیجہ ہوتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ قوم کو لائیں گا اور اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے. اللہ ان سے کیوں محبت کریں گے آپ سب جانتے ہیں، اللہ ایمان والوں سے محبت کرتا ہے اور وہ بھی اللہ سے محبت کرنے والی ہوں گی. اس آیت سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ سے محبت کی کمی کے نتیجے میں، اللہ کے تعارف کی کمی کے نتیجے میں، اللہ کون ہے اس کی معرفت نہ ہونا اور اس سے محبت نہ ہونے کے نتیجے میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور ظاہر سی بات ہے جب کسی سے محبت ہو وہ اس کا انکار کر ہی نہیں سکتا، اس کو چھوڑ ہی نہیں سکتا. جیسے کہ جو بچے اپنے والدین کو چھوڑ دیتے ہیں، میں یہ دعوے سے کہتا ہوں ان کے دلوں میں اللہ ان کے والدین کی محبت نہیں ہے، تبھی تو انہیں والدین کو چھوڑا. کوئی ایسی اولاد آپ نے سنی جو والدین سے شدید محبت کرتی ہے اور ان کو چھوڑ بھی رہی ہے؟ سوائے اس کے کہ مجبوریاں ہو جائیں، سوائے اس کے کہ اس کو ملک بدلنا پڑ رہا، والدین کو لے جا نہیں سکتا، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن دل سے تو محبت ہی کرتا رہے. لیکن یہ تبھی ہو سکتا ہے جب دل سے والدین کی محبت نکل جائے. ایک آدمی نے آپ پر احسان کیا پوری زندگی اور اس کے بعد بھی جو ہے آپ، اگر ایک انسان نے آپ پر پوری زندگی محبت کیا اور اس کے بعد بھی آپ جو ہے
اس کے لیے احسان مند نہیں ہے، تو اس کا مطلب آپ کے دل میں اس کی محبت نہیں، تو اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ ان سے محبت کریں گے اور وہ اللہ سے محبت کرنے والی ہوں گی. تو اس سے ایک بڑا ریزن میں نکال رہا ہوں اس آیت سے کہ اللہ سے محبت کی کمی کے نتیجے میں لوگ مرتد ہوتے ہیں. اور اللہ کے دین سے محبت، چونکہ ظاہر سی اللہ سے محبت کی کمی یقین اس کے دین سے محبت میں کمی آ جائیں گی، نبی کریم صلی اللہ سے محبت کی کمی آ جائیں گی، اسلامی شاعر جتنے بھی ہے ٹھیک ہے ان سے کمی آ جائیں گی، نتیجتاً پھر یہ سب ہوگا. لہٰذا یہ اللہ سے محبت بے حد ضروری ہے. تو دین سے محبت، نبی سے محبت اور ساری محبتیں انشاءاللہ عزیز پھر باقی رہیں گی یاد رکھیے. ٹھیک ہے، اور یہ بڑی اہم چیز ہے یاد رکھیے. اللہ رب العزت قرآن میں مومنوں کے تعلق سے کیا فرماتا ہے دیکھیے. اللہ فرماتا اور کہتا ہے قرآن کے اندر مومنوں کی ایک صفت اللہ فرماتا ہے کہ اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، انسانوں میں سے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے شریک اوروں کو ٹھہراتے ہیں اور ان سے ویسی محبت کرتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے جیسے اللہ سے محبت کرنے کا حق ہے. ٹھیک، من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ، ویسی اللہ محبت کرتے ہیں ان سے جیسے اللہ سے محبت کرنے کا حق ہے. پھر اللہ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ اللہ سے محبت میں شدید ہوتے ہیں. تو جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ دیگر چیزوں سے جن کے ساتھ وہ شرک کرتے ہیں اور جن کو وہ اپنا معبود بناتے ہیں ان سے ویسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرنے کا حق ہے. اور مومنوں کی صفت ہے کہ مومن شدت کے ساتھ اپنے رب اللہ سے محبت کرتا ہے. تو محبت کی کمی یاد رکھیے بڑی اہم چیز ہے. آگے آیت فرماتی، جو آیت ہم پڑھ رہے تھے سورہ مائدہ کی، اللہ فرماتا ہے اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین. اللہ فرماتا کہتا ہے وہ نرم دل ہوں گے. کون؟ وہ جو ایمان لانے والی قوم ہوں گی. وہ نرم دل ہوں گے مسلمانوں پر اور سخت اور تیز ہوں گے کافروں پر. وہ نرم دل ہوں گے مسلمانوں پر، مطلب وہ قوم سے اللہ محبت کرے گا، وہ قوم اللہ سے محبت کریں گی اور وہ قوم مسلمانوں سے محبت کریں گی. اسے تو کہا جا رہا ہے نرم دل ہوں گے مسلمانوں سے. نرم دل ہونے کا کیا معنی ہے؟ وہ مسلمانوں سے محبت کریں گے. تو اگر کوئی مرتد ہوتا ہے تو اللہ ایک قوم کو لے آئے گا. وہ قوم کی خصوصیت تھی کہ اللہ اس سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گی، مسلمانوں سے محبت کریں گے، ان پہ نرم دل ہوں گے، اور کافروں سے نفرت کریں گے. تو یہ بات اللہ رب العزت نے قرآن فرمائی. ویسے تو ارتداد کے تعلق سے، اسلام چھوڑنے کے تعلق سے اور بھی آیت قرآن میں موجود ہے، لیکن اس آیت میں چونکہ ہمارا عنوان تھا سبب کیا ہے، سبب ہم ڈھونڈنا چاہ رہے تھے، تو ایک بڑا اہم سبب یاد رکھیے میں نے یہاں رکھا ہوں، اور یہ سبب ہی کہیں نہ کہیں وجہ بنتا ہے اکثر ارتداد جو ہو رہا ہے، جس کے بارے میں آج کل ہم ڈسکشن کر رہے ہیں. جیسا کہ کوئی دین اور اسلام اور شریعت اور وحی کو چھوڑ کر کسی اور علم کو سمجھے، وہ علم حقیقی آخر درجے کا علم ہے جس کے نتیجے میں وہ کہ یہ علم کہہ رہا ہے مجھے اللہ نہیں ہے، تو وہ اسلام کو چھوڑ رہا ہے، تو وہ اس کی محبت غلط چیز سے ہوئی، اس کے نتیجے میں اسلام چھوڑ دیا. کسی نے کہا کہ میں فلاں انسان کے لیے اسلام چھوڑنا چاہتا ہوں، مرد ہے عورت ہے، چونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں یا لیونگ میں رہنا چاہتا ہوں، تو یقیناً اس کی محبت کی کمی کے نتیجے میں یہ ہوا. کوئی شخص کہتا ہے کہ مال و دولت کے لیے میں نے اسلام کو چھوڑ دیا، محبت کی تھی، غلط محبت کے نتیجے میں ہوا. اور تو یہ بات سمجھنے کی بہرحال ہم کو ضرورت ہے. تو محبت کہیں نہ کہیں غلط محبت اس کی وجہ بنتی ہے. اب لوگ عموماً کیوں اسلام چھوڑتے ہیں، کیا وجوہات ہے، حل کیا ہے، اسی کے اندر ہوگا. مطلب ہم 5 ریزن دیکھیں گے، ہر ریزن کے اندر اس کا سلوشن بھی آ جائے گا. مطلب ریزن نمبر 1 یہ ہے تو اس کا سلوشن یہ کہ اس کا الٹ کیا جائے. ٹھیک، تو آئیے وہ 5 اہم ریزن کیا ہے کہ لوگ وجوہات جس سے لوگ مرتد ہوتے ہیں اور اس کا حل کیا ہے. انہیں وجوہات کا الٹ کام کریں گے تو اس میں حل بھی رہیں گا. مطلب وجوہات اور حل ایک ساتھ ہم دیکھیں گے، چونکہ دونوں کو الگ الگ پاسبل نہیں رکھنا، ایک ہی اس میں دونوں آ جائیں گے انشاءاللہ. 5 وجوہات ہم دیکھیں گے اور 5 حل اس کے ساتھ انشاءاللہ دیکھیں گے. اور آخر میں 3 کنکلوسیو پوائنٹ دیکھیں گے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہم نے کیا کرنا چاہیے. ٹھیک، تو آئیے. تو ارتداد کی وجوہات میں سب سے اہم وجہ کیا یاد رکھیے، ارتداد کی وجوہات میں سب سے اہم وجہ یاد رکھیے وہ یہ ہے دین سے جہالت. چلیے پہلے پوائنٹس کو میں رکھ دیتا ہوں. دین سے جہالت پہلی وجہ. دوسری وجہ اللہ رسول اور اسلام سے محبت کی کمی یا محبت نہیں ہے یاد رکھیے. تیسری وجہ یاد رکھیے چہرے کی محبت. چوتھی وجہ یاد رکھیے مال و دولت کی محبت. اور 5ویں وجہ یاد رکھیے مجبوریاں. یہ ہم دیکھیں گے جو عمومی طور سے ہمارے زمانے میں چیزیں ہو رہی ہیں، اس کے علاوہ بھی چیزیں ہو سکتی ہے، یاد رکھیے. ٹھیک ہے، تو آئیے پہلی چیز وہ یہ ہے کہ دین کی جہالت یا دین سے جہالت یا دین کے علم سے جہالت. مطلب لوگوں کو دین کیا ہے پتہ ہی نہیں ہے، تو کس پر چل رہے وہ بھی نہیں پتا، اس کو چھوڑنا بھی پھر اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو مطلب دین کے بارے میں جہالت وجہ ہے، یا جہل جو ہے وجہ ہے انسان کے اسلام چھوڑنے کی، مرتد ہونے کی. تو اس کا سلوشن کیا ہوگا؟ علم. اس لیے میں نے کہا دونوں ساتھی ہوں گے یاد رکھیں. تو لہٰذا جہالت ایک بڑی وجہ یاد رکھی. میں نے کئی لوگوں کو دیکھا، سنا اور پڑھا ہوں جنہوں نے اسلام کو اس لیے چھوڑ دیا کہ ان کو تقدیر کا کانسیپٹ سمجھ میں نہیں آیا. اب تقدیر کا ایسا ہر کوئی تو ڈسکس نہیں کرتے، لیکن وجوہات سے آپ سمجھاؤں گا تو سمجھ جائیں گا. تقدیر کا کانسیپٹ نہیں سمجھ میں آتا، نتیجہ اسلام کو چھوڑ دیا. جیسے میں اتنا بھوکا ننگا تھا، پریشان تھا، اللہ میری مدد کو نہیں آیا. کیا ہے فائدہ ایسے دین کا؟ اس نے تقدیر کو نہیں سمجھا، قدر کو نہیں سمجھا،
اور پھر قضا کو نہیں سمجھا اس نے نہیں سمجھنے کے نتیجے میں میں بیمار تھا، میرے ساتھ یہ ہوا، میں ایسی جگہ پیدا ہوا جہاں بم گر رہے تھے میرے ساتھ فلاں، تقدیر کے کانسیپٹ کو نہیں سمجھنے سے میں نے دیکھا لوگوں کو وہ اسلام سے دور جاتے ہیں، جہالت ہی زیادہ کی ایک قسم کی اسلام کے بارے میں۔ پھر اسی طرح میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تعلیم میں آگے بڑھ گئے، سائنس اور ٹیکنالوجی میں کم ہی لوگ ہوں گے لیکن ایسا سنا ہے اور دیکھا ہے میں نے۔ تو اب اس کے نتیجے میں ہم لوگ چونکہ اب سائنس ٹیکنالوجی میں اتنے آگے ہو گئے اور اسلام کمپیٹیبل نظر نہیں آتا، ان کو نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ اسلام چونکہ مجھے کمپیٹیبل نظر نہیں آتا، میں جو ہے اس چیز کو اب نہیں مانوں گا یا اس کو چھوڑنے کی میں بات کروں گا، یہ بالکل درست نہیں ہے درکی، مطلب یہ اس کی جہالت کا نتیجہ ہے۔ تو بہرحال لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ تعلیم کا نام لے رہے ہیں لیکن یاد رکھیے وہ جاہل ہوتے جا رہے ہیں، تو یہ بھی ایک وجہ یاد رکھیے۔ تو ہمیں بچوں کو تقدیر کا علم دینا چاہیے، جیسا کہ مثال کے طور پر کئی لوگوں کو میں نے سوال کرتے سنا، زلزلہ آ گیا، ایک بچہ تھا سب مر گئے اس کے، وہ بچہ بچ گیا، اس کا کیا دوش تھا، ایسا کیسا رب ہے تمہارا، لاکھوں لوگوں کی جان لے لیتا ہے ایک زلزلے کے اندر، ہزاروں لوگ مر جاتے ہیں، فلاں ہوتا، ایسے کہ مسلمان کچھ ہے جو اس وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ جہالت کے نتیجے میں ایک مثال دیا تقدیر۔ دوسری، سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ گئے لہٰذا مجھے اسلام سمجھ میں نہیں آتا، اس کے کانسیپٹ سمجھ میں نہیں آتے، یہ ایک وجہ میں نے دیکھا ہے، یہ بھی جہالت کا نتیجہ ہے رکھیے۔ اسی طرح اسلام کے کچھ اعمال یا احکام یا کچھ باتیں جو اسلام نے دی ان کو سمجھ میں نہیں آتی، وہ سمجھ میں نہیں آتی تو ارتداد کو سمجھتے یہ راستہ ہے، یہ صحیح دین نہیں۔ جیسا مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے اللہ کا کیسا قانون ہے کہ لڑکوں کو وراثت میں حق زیادہ ملا لڑکیوں کو کم، اور ایک عجیب بات سمجھو گئے کچھ عورتوں کو میں نے دیکھا یہ کہتے ہوئے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کیا میل ہے کیا، پورے قانون میل مردوں کے حساب سے ہے، شادی کا عورتوں کو اجازت نہیں دی، ملٹیپل میرجز کی مردوں کو اجازت دے دی، مجھے یہ احکام پسند نہیں آتا، ایسی بھی چیزیں میں نے دیکھی۔ تو کچھ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہے تو وہ اسلام کو چھوڑنے کی بات کرتے ہیں، سائنس ٹیکنالوجی کو سمجھتے اسلام کمپیٹیبل نہیں ہے، تقدیر کے کانسیپٹ سمجھ میں نہیں آتے تو اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں، اور بھی کئی چیزیں یاد رکھیے جو جہالت کا نتیجہ ہے۔ یاد رکھیے تقدیر کا معاملہ بڑا اہم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بھی ایمانیت کی بات کی یاد رکھیں تقدیر کے بارے میں ہر بار ان روایتوں کے اندر تذکرے آپ کو برابر ملیں گے، یاد رکھیں یہ بڑی اہم بات ہے اور یہ بڑا اہم ٹاپک ہے۔ تو لہٰذا جہالت کے نتیجے میں سب ہو رہا ہے، اور ایمان کے بارے میں اگر جہالت نہیں ہوگی، اسلام کے بارے میں معاف کرنا، ایمان کے تعلق سے علم نہیں ہوگا، اسلام کے بارے میں علم نہیں ہوگا تو پھر جہالت آئیں گی تو سارے نتیجے نکلیں گے۔ تو پہلی چیز یاد رکھیں دین سے دوری، تو دین سے نزدیکی اختیار کیجیے، بچوں کو تعلیم دیجیے، بچوں کو بات سمجھ میں نہیں آئی تو بیٹھ کر سمجھائیے، اسلامک ویلیوز اور کلچر کی کچھ باتیں ان کو سمجھتے نہیں تو ایکسپلین کیجیے، اسلامی شریعت کی کچھ احکام ایسا نماز 5 وقت پڑھو، زکات دو، فلاں دو، ایسا ہے کیوں وہ سوال کرتے ہیں جواب دیا کیجیے۔ تو بہرحال جہالت کو دور کیجیے تو لوگ انشاءاللہ مرتد نہیں ہوں گے، جب ان کو حقیقت پتہ چلیں گی تو وہ اس دین کے اوپر مر مٹنے کے لیے تیار ہوں گے، مطلب اسی پہ جئیں گے اور زندگی اسی میں وہ جو ہے گزاریں گے۔ دوسری وجہ یاد رکھیے وہ یہ ہے جو ہماری آیت میں بھی تھا، یاد رکھیے اللہ سے، رسول اللہ سے اور دین سے محبت نہیں ہے ان کو۔ کیوں نہیں ہے محبت؟ پہلی وجہ ہی اس کی وجہ ہے، حالانکہ ساری چیزوں کی وجہ پہلی وجہ ہی ہوگی جہالت، لیکن بہرحال ہم نے اگر مسلمان ہے بھی تو تعلیم نہیں دی، ہم کیا بیٹھ کر بچوں کو سکھا رہے ہیں کہ اللہ سے محبت کا کیا معنی ہے، اللہ کی عظمت کیا ہے، اس کی بڑائی کیا ہے، اس کے احسانات کیا ہے، اس کی نعمتیں کیا ہے، اس کا شکر ہم کیسے بجا لائیں، وہ چھوڑ کر ہم جو ہے ان کو دوسری تعلیمات دے رہے ہیں۔ اگر اسلام سکھا بھی ہے تو رسمی سکھا رہے ہیں، وہ محبت کا جذبہ اور مادہ ان کے اندر جگہ نہیں رہے، تو اللہ سے محبت کی کمی وجہ بن گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعارف بچوں کو دیا؟ کیا کوئی سیرت کی کتاب پڑھائی یا پڑھ کر سنائی کبھی ہم نے اپنے بچوں کو؟ تو کیسے ان بچوں کے دلوں میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت پیدا ہوگی؟ جمعہ خطبوں میں بھی آپ چھوٹے بچوں کو لے جاتے نہیں، جو شرارت کرتے ہیں فلاں ہوتے ہیں، کئی بار مسجد آنے نہیں دیتی ہے، جب بچے بڑے ہو جا رہے ہیں پھر کرے اللہ کے رسول سے محبت کرو تو ان کو تو تعارف ہی نہیں ملا، ان کو تعارف ملا ماں باپ کا، ان کو تعارف ملا ٹیچر کا اچھا سلوک کرنے، ان کو تعارف ملا بڑوں کی عزت کرنے کا، ان کو تعارف مطلب جو کچھ ہے کلچرلی جو چل رہا ہے وہ چیز انہوں نے سنی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو، آپ نے کیسی امت سے محبت کی، آپ کی امت کے لیے کیا تڑپ تھی زندگی میں، کیا احسانات ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت پہ، کتنی قربانیاں آپ نے دی اس دنیا کے اندر اور آخرت میں بھی دینے والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہر نبی کو ایک دعا ملتی ہے جو اللہ قبول کرتا ہے، اللہ کے رسول نے دعا اٹھا کر رکھی ہے آخرت کے لیے، اور کس کے لیے کریں گے؟ امت کے لیے، روز قیامت ہر نبی، اور آپ حدیث اٹھائیے اس کا مطالعہ کیجیے، اس میں کئی واقعات ہے کہ آدم علیہ السلام کہیں گے نفسی اللہ مجھے معاف کرنا، نوح علیہ السلام کہیں گے نفسی اللہ مجھے معاف کرنا، ابراہیم علیہ السلام کہیں گے نفسی اللہ مجھے معاف کرنا، موسیٰ علیہ السلام نفسی کہیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امتی امتی کہیں گے۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوں گی کہ وہ شخص جو ہماری راتوں میں جاگا،
وہ شخص جس نے ہمارے لیے دعائیں کی جبکہ ہم نے نہ دیکھا اور ہم اس سے اتنے صدیوں بعد آ رہے ہیں، لیکن اتنے صدیوں بعد آنے کے بعد بھی اس شخص نے ہمیں یاد رکھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یاد رکھا، امت کو یاد رکھا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھا، ہر چیز میں یاد رکھے ہوگا. کیا کیا چیزیں بتاؤں. یہ جب وہ پڑھیں گے تو وہ محبت پیدا ہوگی. پھر کوئی بولے گا بھائی آپ کو اس نبی کو چھوڑ کر ادھر چلنا ہے، تو کوئی آدمی آسانی سے نہیں جائے گا. ناممکن ہے، بلکہ وہ جان دے دیں گا لیکن وہ پلٹیں گے نہیں ادھر. اسی طرح اسلام سے محبت سکھائی نہیں گیا تھا. لہٰذا ہم کو اللہ سے، رسول اللہ سے، اسلام سے اور اسلام کی تمام تعلیمات سے بچوں کو اور ہم لوگوں کو محبت کرنا سیکھنا ہوں گے، کیونکہ محبت کی وجہ سے انشاءاللہ عزیز ہم ادھر نہیں جائیں گے. اور اللہ نے آیت میں بھی یہ بتایا کہ اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے. تو یہ بڑی اہم چیز ہے. تو بچوں کو، بڑوں کو، اپنی نفس کو اور دیگر لوگوں کو محبت کرنا سکھائے. محبت کا تقاضا یہ ہوگا کہ ہم یہاں سے دور نہیں جائیں گے، یاد رکھیے. تیسری چیز یاد رکھیے وہ یہ ہے جس کی وجہ سے یاد رکھیے لوگ اسلام سے دور جاتے ہیں، مرتد ہوتے ہیں آج کے دور میں. ایک وجوہات میں سے ایک وجہ یاد رکھیے وہ یہ چہرے کی محبت. اور یہ بہت کامن ہے، اس کا بہت سننے میں آتا ہے، ہر بار بہت سننے میں آتا ہے کہ یہ چلا گیا، وہ بھاگ گئی، اور وہ آدمی نے مذہب بدل لیا، اپنا مسلمان تھا، مرد تھا. یا لڑکیوں کے بارے میں تو کامنلی بولا جا رہا ہے آج کل کی لڑکیاں بھاگ کر جا رہی ہے، اسلام چھوڑ رہی ہے، نان مسلم سے نکاح کر رہی ہے، اور نکاح کے لیے جو کچھ بہرحال وہ کہہ رہے ہیں یہ بن جاؤ وہ بن جاؤ، جس مذہب کو اختیار کرو تو کر رہی ہیں. یہ باتیں کامنلی آ رہی ہیں اور یہاں سے ہم زیادہ سنتے ہیں. یاد رکھیں، تو یاد رکھیے یہ محبت بھی چونکہ چہرے والی محبت ہے، چہرے کی محبت ہے، اور اس کو اصلی محبت کس سے کرنا ہے وہ سکھایا نہیں گیا. دیکھیے ہماری اصلی محبت یاد رکھیے وہ اللہ سے اور رسول اللہ سے اور اس کے دین سے، یاد رکھیے. اس کے بعد تمام چیزوں سے. اب ہم کو نے وہ محبت بچوں کو سکھائی نہیں، تو اس کو چہرے کی جب محبت ہو گئی تو اس کو لگا چہرے کی محبت کے لیے سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے. تو وہ اپنا تن، من، دھن، ایون بچوں کو دیکھا گیا جان اپنے لے لی، خودکشیاں کر لی. اگر ان کو ان لوگوں سے شادی نہیں کرنے دی گئی جن سے وہ کرنا چاہتے تھے، چاہے ان کا مذہب جو بھی ہو، تو بچوں نے اپنی جان لے لی. تو کیوں ان کو سکھایا نہیں گیا یہ کس سے اصل حقیقی محبت کرنا چاہیے؟ اصل محبت کا محور، اصل محبت کی بنیاد، اصل محبت کا سینٹر پوائنٹ کیا ہے وہ کیوں نہیں بتایا گیا؟ وہ اللہ کی ذات. جب ان کو یہ محبت سکھائی جاتی اور یہ محبت ان پہ غالب آ جاتی تو اسلام کو کبھی نہیں چھوڑتے. ام سلیم رضی اللہ عنہا کا واقعہ ہے. خواتین کے بارے میں زیادہ کہا جاتا ہے کہ وہ اسلام چھوڑ رہی ہے، حالانکہ میں نہیں مانتا ہوں اس بات کو. الحمدللہ ہماری ماں، بہنیں اور ہماری بیٹیاں بہت غیور ہے، غیرت مند ہے، بہت زیادہ دین کے معاملے میں حساس ہے. اور میں تو یہ تک کہتا ہوں کہ مردوں سے زیادہ ہماری عورتیں نماز پڑھتی ہیں. کئی عورتوں کو دیکھا تاجد گزار، مردوں میں کم دیکھا میں نے. نفل روزے رکھنے والی ہیں ماشاء اللہ. تو میں کسی پہ الزام نہیں لگاؤں گا کیونکہ یہ بہت غیرت مند خواتین ہیں ہماری. اکا دکا ہماری بیٹی ہے، بہن جاتی ہے، پھسل جاتی ہے، بچیاں ہیں نا. ہمارا کام ہے سمجھانا سنبھالنا. آگے آئیں گے پوائنٹس کے ایسا ہو تو ہم کیا کریں. بہرحال ابھی اس کو چھوڑتا ہوں. تو میں تو نہیں مانتا ہوں، لیکن بہرحال اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو ام سلیم کا واقعہ یاد کریں. ام سلیم کے ہسبینڈ جو تھے، فرسٹ ہسبینڈ، وہ کافر تھے. انہوں نے اسلام قبول کیا. اب جب اسلام قبول کر لیا تو اسلام کی محبت پہ سب قربان ہوتا تھا، صحابہ کے اندر. اب لہٰذا ان کو رشتے آئے تو ابو طلحہ نام کے ایک شخص کا رشتہ آیا. ابو طلحہ نے رشتہ بھیجا تو یہ بڑے شریف النفس انسان تھے ابو طلحہ، لیکن ابھی مسلمان نہیں ہوتے. یاد کیا یہ بڑے ایک صحابی یاد رکھے آپ جانتے ہیں ابو طلحہ رضی اللہ عنہ. تو بہرحال ام سلیم کو رشتہ آیا ان کا جب یہ مسلمان نہیں تھے. ام سلیم نے کہا کہ دیکھو ابو طلحہ تم ایسے انسان نہیں ہو، ایسے مرد نہیں ہو کہ جس کے رشتے کا انکار کیا جائے، لیکن کیا ہے میں مسلمان ہوں اور تم کافر ہو. ایک مسلمان کی کافر سے یا ایک مسلمان کافر سے نکاح نہیں کر سکتا ہے. تو ابو طلحہ نے کہا پھر میں کیا کرنا ہوگا؟ تو کہا اسلام قبول کر لو، اور ابو طلحہ اگر تم اسلام قبول کر لو گے تو یہی میرا مہر ہوگا. اور صحابہ کہتے ہیں ام سلیم سے بہتر مہر ہم نے کسی کا نہیں دیکھا. ابو طلحہ کا اسلام قبول کرنا ان کے لیے مہر. ہمارے پاس تو یہ واقعات ہیں بھائی. عورتیں یقیناً دیکھیے انسان کو انسان سے محبت ہوتی ہے، اپوزٹ جن سے محبت نیچرل اللہ نے ہمارے اندر ڈالا، لیکن وہ محبت کبھی بھی اللہ، اس کے رسول اور دین سے اوپر نہیں جانا چاہیے. جب وہ محبت لڑکیوں کی اس سے اوپر چلی جاتی ہے تو بیچاریاں پھر غلط قدم لے لیتی ہے. ہمارا کام ہے ان کو سکھانا. ٹھیک ہے، تو لہٰذا انہوں نے دیکھا ایسا کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی ہے، اپنے شوہر کے لیے انتظار کرتے رہے لمبے عرصے تک کہ شوہر اسلام قبول کر لے تو میں کروں گی. اور دوسرا نکاح نہیں کیا، حالانکہ کفر کی وجہ سے اللہ کے رسول چاہے تو نکاح توڑ. انتظار کرتے رہے، 10-11 سال انتظار کیا. اور پھر ان کے شوہر ان کو واپس ملے، انہوں نے اسلام قبول کیا. لیکن بہرحال بہت ہی مختصر زندگی اس کے بعد ملی، ان کا انتقال ہو گیا. تو یہ بڑی بات ہے. یہ عورتوں کے واقعات میں نے آپ کو سنائے ہیں، میں کئی واقعات اور آپ کو سنا سکتا ہوں ایسے. تو یہ بڑی اہم بات ہے. تو میں یہ گزارش کروں گا یہ چہرے کی محبت کے چکر میں ہم مبتلا نہ ہوں. یہ سب چہرے کی محبتیں کیسی آتی ہے؟ دین کے بارے میں جہالت،
اصل محبت کس سے ہونا معلوم نہیں ہے. پھر سوشل میڈیا، ٹی وی، فلمیں، ڈراماز، جو کچھ دنیا میں بہرحال آج کل چل رہا ہے وہ سب کا سب جو ہے جھوٹی محبت اور شہوت والی محبت پر ڈیپینڈ ساری چیزیں ہیں. شہوت والی محبت مطلب ایسی محبت ایسی شہوت جو انکنٹرول ہے. دیکھیے شہوت سب کو ہوتی ہے، اللہ نے وہ مادہ ہم میں رکھا، اگر وہ نہیں ہوتا تو ہماری نسلیں آگے نہیں بڑھتی تھی، جنریشن آگے نہیں بڑھتی تھی. لیکن وہ انکنٹرول شہوت، مطلب وہ شہوت جو جانوروں میں ہوتی ہے. بس ایک جانور نے دوسرے جانور کو دیکھا، ایسے ایک مذکر نے ایک مؤنث کو دیکھا، ایک میل جانور نے فیمیل جانور کو دیکھا، پیچھے لگ جاتا ہو. بس ویسی وہ محبت سکھا رہی ہے. یہ ٹی وی فلم میں سب اب تو اتنا گرا دی انہوں نے اس چیز کو، اس چہرے کی محبت کا بھی درجہ اتنا گر چکا، اتنا گھٹیا ہو چکا ہے کہ یہ فرسٹ ورلڈ کنٹریز میں یہ چیز کامنلی دیکھی جا رہی ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ مجھ سے سیکس کر لو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن انسٹا آئی ڈی نہیں مانگنا مجھ سے. مطلب اس کا پرائیویٹ پارٹ پبلک کے لیے ہے اور اس کا ایک سوشل میڈیا آئی ڈی پرائیویٹ ہے. اس کی کامنلی کہا جا رہا ہے کہ بھائی میرے گھر پہ مت آؤ، میرا فون نمبر مت مانگو، میرے انسٹا آئی ڈی مت رہو، میرے کو جو ریلیشن تم سے کرنا تھا، یہاں جو مجھے چاہیے تھا میں نے لے لیا. یہ باتیں ہو رہی. تو یہ تو مطلب یہ چہرے کی محبت بھی اب نہیں رہی، یہ اتنی گر چکی ہے کہ اس کا اب کوئی لیول نہیں رہا. اور ظاہر سی بات ہے جیسے وہ آگے بڑھے ہیں فرسٹ ورلڈ کنٹریز، ہم بھی ان کے پیچھے چل رہے ہیں. اور مسلم کمیونٹی میں کوئی پیچھے نہیں رہ رہی. جہالت کی وجہ سے، اصل محبت کس سے ہونا اس کا علم نہیں ہونے کی وجہ سے، اس کے بعد چہرے کی محبت غالب آ جاتی ہے. اتنی غالب آتی ہے کہ انسان بولتا میں دنیا چھوڑ دوں گا، خودکشی کر لوں گا، مار دوں گا، مر جاؤں گا. اس کو پتہ ہی نہیں نا کس سے اصل محبت کرنا ہے. اگر وہ بتا دیا جائے تو پھر وہ تھوڑی ایسی چیزوں کے پیچھے بھاگیں گے. دنیا کی تھوڑی سی زندگی کے چاہت اور مزے کے لیے آخرت اپنی تھوڑی برباد کریں گے. کون ہے جو آخرت میں ہمیشہ جہنم جلنا چاہتا ہے ایمان کو چھوڑ کر، اسلام کو چھوڑ کر؟ بڑی عظیم نعمت ہے جو اللہ نے دی. بھائی تیسری وجہ اور بڑی اہم وجہ ہے، زیادہ وہ کیجیے. اگر آپ کو تفصیلات دیکھنا تو میرا ایک بڑا اچھا لیکچر ہے جو مطلب چہرے کی محبت کے تعلق سے، لو، محبت، لو، عشق، لو اور محبت کی حقیقت. یہ آپ دیکھیے انشاءاللہ لیکچر، مشہور لیکچر ہے میرا، بہت کامنلی لوگ دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں. عشق، لو اور محبت کی حقیقت کیا ہے میں نے اس میں سمجھایا. اصل محبت کس سے ہونا چاہیے، اور چہرے کی محبت جو ہوتی ہے انسان کو یہ شہوت ہوتی ہے اس کو کس طرح سے کنٹرول کرنا چاہیے. چوتھی چیز یاد رکھیے جس کی وجہ سے لوگ اسلام چھوڑتے ہیں، یاد رکھیے بھی دیکھا گیا، وہ مال و دولت. مال دولت میں آپ منصب، مقام، پوزیشن بھی ڈال دیجیے سب، چونکہ وہ مال و دولت کے مطلب بینیفٹس، ورلڈلی بینیفٹس. چلیے ایسا سمجھیے مال و دولت دنیا کی چاہت، دنیا کی محبت. اب لوگ پیسوں کے لیے، جاگیر کے لیے، تھوڑی سی جائیداد کے لیے، تھوڑی سی تھوڑے فیسلٹیز کے لیے، یہ بھی دیکھا گیا اسلام چھوڑ رہے ہیں. تھوڑا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے ان کے لیے بہت ہو، لیکن آخرت کے اعتبار سے بہت تھوڑا ہے. کیونکہ دنیا کی زندگی 50، 60، 70 ایئرس کی ہے. اس کے بعد مرنے کے بعد ایک ایسی زندگی ہے جس کا ایک ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے. مطلب اگر اچھا کیا تو 50,000 ایئرس کا ایک دن ہے، اس میں فائدہ اٹھا رہا ہے. گناہ کیا تو ایک ایک دن جو سزا مل رہی ہے 50,000 ایئرس کی برابر ہے. تو مال و دولت، منصب، کھول مقام، کہاں ممی سے پوزیشن، یہ سب ہم نے چیزیں کچھ یاد دیکھا رکھیے ہے کو وجہ بنتی ہے یاد رکھیے، اور یہ دیکھا گیا یاد رکھیے. لہٰذا ہمیں دنیا کی محبت اپنے دل سے نکالنا ہے اور دنیا کی محبت کو تولنا ہے آخرت کے اعتبار سے. تولنا ہے یاد رکھیے. ایک شخص کو اللہ رب العزت روز قیامت بلائیں گے، حدیث کا مفہوم ہے، اور بلا کے پوچھیں گے میرے بندے جو جہنم میں، میرے بندے کہ اگر میں تجھے دنیا اور دنیا کے برابر جو ہے سونا دوں تو کیا تو وہ دیکھ کر اپنے آپ کو جہنم سے بچانا چاہیں گا؟ تو بندہ کہیں گے اللہ میں سب کچھ دے کے جہنم سے اپنے آپ کو بچانا چاہوں گا، جہنم اتنی خطرناک چیز ہے. اللہ کہیں گا تو نے جھوٹ کہا، اس لیے کہ تجھے اس سے آسان کام کر کے آنے کو میں نے کہا تھا اسلام پہ چل کر دنیا میں، تو وہ کر کے نہیں آیا. اب بول رہا ہے کہ پوری دنیا کے برابر سونا دے گا، جو کہ ممکن نہیں ہے. دنیا کے برابر سونا کہاں سے لائیں گا؟ سونا دنیا کے اندر ایک چھوٹا سا حصہ ہے، دنیا کے برابر تھوڑی. تو ایک انسان روز قیامت دنیا کے برابر سونا دے کر اپنے آپ کو جہنم سے بچانا چاہیں گا، جو کہ اس کے لیے ممکن نہیں ہے. ممکن ہے کہ دنیا میں اسلام پر چل کے اپنی آخرت کو بنا لے. لہٰذا تھوڑے سے مال و دولت کے لیے، دنیاوی فائدے کے لیے کبھی بھی آپ اسلام کا سودا، اسلام کی چھوٹی سی چیز کا، اسلامی جو اخلاقیات کا کوئی چھوٹا چیز کا سودا آپ مت کیجیے. یہ بڑی اہم بات ہے. پانچویں چیز جو یاد رکھیے وجہ بنتی ہے لوگوں کے اسلام چھوڑنے کی، یاد رکھیے وہ ہے مجبوریاں. عجیب و غریب مجبوریاں ہو سکتی ہیں، جیسے کہ فورس کنورژن، جس کی مثال میں دے سکتا ہوں. جب اسپین کے اندر مسلمانوں کی حکومت تھی، پھر وہ ختم ہونا شروع ہوئی تو اسپینش لوگوں نے ریکوانکویسٹا کیا، مطلب واپس سے انہوں نے اپنے ملکوں پہ قبضہ کیا. اور آئیبیرین پیننسولا جس کو بولتے ہیں، اس میں اسپین، پورچوگل اور آج کے زمانے میں جو ہے برٹش کالونی آپ کا جبرالٹر، اور بھی چھوٹے چھوٹے کچھ کالونیز اسپینش وغیرہ آتے ہیں، وہ سب اس میں شامل ہے. یاد رکھیے
وہ سب یاد رکھیے وہ پورا مسلمانوں کے پاس تھا. تو وہاں سے جب نکالا, ریکانکویسٹ کیا, تو یہودی اور مسلمانوں کو 2 ہی آپشن دیے, یا تو مار دیے جاؤں گے یا تو عیسائیت قبول کر لیں. کئی یہودیوں کو جلایا, کئی مسلمانوں کو جلایا, سمندروں میں پھینکا, اور کبھی کبھی اجازت دی کہ جلدی سے بھاگو جہاں بھاگ سکتے ہو. پہاڑوں پہ لوگ چھپ گئے بیچارے اسلام بچانے, مارے گئے. کئی لوگوں نے مجبوراً اسلام چھوڑ بھی دیا. ایک مثال دے رہا ہوں, فورسڈ, کیونکہ کوئی چارہ نہیں بچتا انسان کے پاس, بچوں کو لے کے بھاگ نہیں سکتا ہے, تو مجبوریاں بنا اللہ رحم کرے. لیکن اس میں بھی انسان کو چاہیے کہ اپنے اصل کو یاد رکھے. مجبوراً اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو بولے, بعد میں فوراً آ جائے, لیکن ایسے حالات دیکھے گئے. اور ہر آدمی کے تعلق سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اتنا مرد مجاہد ہوں گا کہ کوڑے برسا دو, پتھر پھوڑ دو اس کے پیٹ پہ, پھر بھی وہ اسلام پہ باقی رہیں گا. ہر آدمی کا لیول وہ نہیں ہوتا ہے. بٹ اینی وے میں یہ کہوں گا کہ اس میں بھی انسان ثابت قدم رہے اور وہ کرے. اسی طرح یاد رکھیے مالی مجبوریاں بھی دیکھا گیا ہے. ایسا نہیں تھا علاج کی بیماری میں, گھر باڑھ وغیرہ آ گئی, گھر ڈوب گئے, فلاں تنظیم آئی, فلاں لوگ آئے, انہوں نے پہ احسان کیا تو ہم نے اس کا مذہب قبول کر لیا. انہوں نے ڈیمانڈ کیا اپنا مذہب چھوڑو تو ہم یہ دیں گے, یہ بھی دیکھا جاتا ہے. لیکن میرے بھائی میں کہوں گا کہ معمولی مجبوریوں کو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں یاد رکھے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ایک انسان جو دنیا میں تمام عیش و عشرت میں رہا, اس کو صرف جہنم کا ایک غوطہ دے گا اور پوچھیں گا اے میرے بندے کیا تو نے کبھی سکون دیکھا ہے, تو کہیں گا اللہ میں نے کبھی, مجھے سکون نصیب ہی نہیں ہوا. تو جہنم اتنی خطرناک چیز ہے, جو بندے نے پوری زندگی عیش میں گزاری, ایک نظارہ, ایک ڈبکی لگائے گا سب بھول جائے گا. اور ایک بندے کو اللہ رب العزت جس کو سخت ترین زندگی دیا تھا اللہ نے, بہت پریشان کن زندگی تھا, اس کو ایک ڈبکی لگائے گا جنت کی اور پوچھیں گا میرے بندے کیا تجھے کوئی تکلیف دنیا میں ہوئی, تو کہیں گا اللہ مجھے یاد بھی نہیں کبھی مجھے تکلیف ہوئی. مطلب جنت کی نعمت کو دیکھنے کے بعد دنیا کی ساری تکلیفوں کو بھول جائے. ٹھیک ہے, تو بہرحال بیماریوں کو دیکھا گیا, مالی مجبوریوں کو دیکھا گیا, سخت آزمائشوں میں دیکھا گیا. بہرحال میں چاہوں گا کہ ان تمام کے لیے قرآن و سنت میں آزمائش کے جو واقعات ہیں لوگوں کے پڑھے, لیکن اسلام کو چھوڑنے کی یہ ہمت, جسارت یا یہ غلطی کبھی بھی نہ کرے رکھے. تو یہ 5 امپورٹنٹ وجوہات تھے جو آج کے دور میں نے یہ دیکھی جس کی وجہ سے لوگ اسلام چھوڑتے ہیں. کتنے کیا فیصد ہے مجھے کچھ بھی نہیں پتا, اس کا کوئی ریسرچ وقت میرے پاس موجود نہیں ہے, لیکن عموماً سنا یا دیکھا گیا تو یہ بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. کوئی فیکٹس نہیں ہے, کوئی فگرس نہیں ہے ہمارے پاس کہ بھائی اتنے لاکھ لوگ, اتنے ہزار لوگ, اتنے فیصد لوگ مجبوری میں چھوڑتے, اتنی فیصد لوگ محبت کی وجہ سے, اتنی فیصد لوگ شادی, ایسا ہمارے پاس کوئی اسٹیٹسٹکس نہیں ہے. اب 3 آخر میں جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو آپ کو یاد رکھنا, یاد رکھیے, وہ یہ ہے. پہلا, کسی بھی بات کو سننے کے بعد کسی کے بارے میں جو مرتد ہو گیا, کنکلوژنس پہ جم مت کیجیے. ہمارے پاس ایسا ہوتا ہے, ارے وہ تو مرتد ہو گیا بس, ارے میرے کو تو پہلے سمجھ میں آ رہا تھا, اس کا تو پورا خاندانی ایسا تھا, میرے کو تو لگ ہی رہا تھا, اس کی بات سے مجھے ایسا لگ رہا تھا, کئی بار نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو مجھے جب بھی شک. کنکلوژنس میں کیوں بھاگ رہا ہے میرے بھائی؟ سامنے والا کتنا سچا ہے مجھے کیا معلوم, ویریفائی تو کر بات کو جا کے. بس اس نے بولا میں نے سنا, میں نے بولا اس کو بولا, اس نے سنا اس نے اس کو بولا, ہم نے مشہور کر دی بیچارے کو مرتد. اور کیا بات ہے مرتد بولنے والا, کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی آدمی نماز نہیں پڑھا تو مرتد ہو جاتا ہے. نماز نہیں پڑھنے سے گناہ ملتا ہے, لیکن مرتد کے لیے اس نے کفر اختیار کرنا ضروری بھائی. اس لگا دی کنکلوژنس پہ جم مت کر, میرے کو تو لگ رہا تھا وہ لوگ تو ویسے ہی ہے, ارے ہاں ابھی تو انہوں نے کچھ نسلوں پہلے اسلام قبول کیا تھا, تو میرے کو تو لگ رہا تھا جائیں گے واپس. کنکلوژنس پہ کیوں کود رہے ہو؟ جاؤ بات کرو, یہ تھوڑی ہے. تو کنکلوژن سے مت کیجیے, فرسٹ حکم مت لگائیے, نتیجوں پہ مت آئیے, ہاں یہ سب مت. دوسرا کام کیا کرنا ہے دیکھیں, ایسے کیسز میں کاؤنسلنگ کمپلسری ہے. میں بول رہا ہوں واپس اسلام میں آ جاؤ نہیں, کاؤنسلنگ بیٹھ کر بات چیت کر کے سمجھ کر ایشو کیا ہے, کیوں ایسا ہوا, کیا وہ سوچ رہا تھا, کیا اس کا تھاٹ پروسیس تھا. کاؤنسلنگ ضروری ہے, کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے. سعودی علماء نے بھی کئی فتاوی دی کہ اگر کسی کے بارے میں پتا چلے مرتد ہے, اس کو ایک چانس دینا چاہیے, اس کی کاؤنسلنگ کرنا چاہیے, اس سے بات کرنا چاہیے, اس کا پرسپیکٹو جاننے کی کوشش کرنا چاہیے. تو کاؤنسلنگ بہت اہم ہے. ہاں بس کاؤنسلنگ نہیں کر کے ہم وہ جمپ کر لیتے, سیدھا حکم بھی صادر کر دیتے اور ساری چیزیں ہوتی, تو اس میں احتیاط کریں. ٹھیک ہے. دوسرا, کاؤنسلنگ کرے بہت اچھے سے, آپ نہیں کر سکتے تو علماء سے کروائے, اور جو دانشور ہوتے قوم کے سمجھدار لوگ ہیں, بڑے لوگ ہیں, جو بھی ہو سکتا ہے کاؤنسلنگ کروائے. بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ماں باپ کو بچیوں کو مارتے, اگر ان کو پتا چلا وہ اسلام چھوڑنا چاہ رہی, تو بچوں کو مارنا کچھ نہیں ہوتا, اس سے اور بڑھ ہو جاتے. ان کو لگتا اب جو میں ڈیسیجن لے رہا تھا نا وہ تو بہت حق ہے, تو ویسا نہیں ہونا چاہیے. تو کیا کرنا ہے آپ کو, کاؤنسلنگ کرنا. مار دھاڑ, پیسے کم کر دینا, گھر میں بند کر دینا, باہر آنا جانا بند کرنا, موبائل دینا, یہ سولوشن نہیں. کاؤنسلنگ کیجیے, کیونکہ مائنڈ میں اس کے آئیڈیا ہے, مائنڈ سے اس کے اپنے مائنڈ سے وہ کیجیے. آئیڈیا جو مائنڈ میں ہوتے ہیں اس کو آپ طاقت سے نہیں نکال سکتے. کاؤنسلنگ. اور تیسرا کام کرنا ہے, یاد رکھیے, اس کے دوست بن کر اس وجوہات کو نکال کے اس کی مدد کرے اس چیز سے نکلنے میں جس کی وجہ سے وہ مرتد ہو رہا تھا.
جیسا آپ مثال کے طور پہ آپ کو پتا چل گیا کہ وہ محبت کی وجہ سے ہماری بہن یا ہماری بیٹی اسلام چھوڑنا چاہ رہی تھی، اب کیا کریں گے؟ آپ کاؤنسلنگ سے پتا چلا، اب آپ کیا کریں گے؟ اس کے دل میں سچی محبت کو ایسی ڈالنے کی کوشش کریں گے اور اس کو اس مصیبت سے نکالیں گے۔ ایک بھائی کے بارے میں پتا چلا، پیسے کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا، آپ اس کی مصیبت کو جانیں گے، تکلیف کو سمجھیں گے، اس کے بعد اس کو پیسوں سے امت کو مدد کرنے لگائیں گے۔ مطلب جو ایول کی وجہ سے وہ اس میں گیا، اس ایول کو آپ اس سے دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو فرسٹ کنکلوژن جو مت کیجیے، سیکنڈ کاؤنسلنگ کیجیے، اور تھرڈ اس مسئلے کو حل کیجیے جس مسئلے کی وجہ سے وہ یہ گیا تھا، جو کاؤنسلنگ کے ذریعے آپ کو پتا چلے گا۔ محبت تھی، بیماری تھی، تکلیف تھی، دکھ تھی، جہالت تھا، محبت کی کمی تھی، جو بھی تھا میرا، ٹھیک ہے؟ تو اس کو اس ریزن کے ذریعے اس برائی کو اس سے دور کرنے کی کوشش کریں۔ اب ایک کوشچن آتا ہے، بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں اور نان مسلم بھی کبھی کوشچن پوچھ سکتے ہیں، اسلام میں کچھ سزائیں ہیں جس میں خاص طور سے جو مرتد ہونے کی سزا بڑی سخت ہے۔ میں نے شروع میں بتا دیا، مرتد ہونے کی سزا کوئی خود کو بھی نہیں دے سکتا ہے، کوئی دوسرا مسلمان بھی اس کو نہیں دے سکتا ہے، یہ کام صرف ایک قاضی کرے گا یا اسلامی حکومت ہوں گی یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ میں یہ بالکل واضح کر رہا ہوں، تو انڈیا میں اگر کوئی مرتد ہوتا ہے تو مجھے اور آپ کو کوئی حق نہیں اس کو سزا دینے کا۔ ہاں، کوئی مسلم ملک میں بھی کبھی بار اس کو حق نہیں سزا دینے کا، یاد رکھیے۔ اسلامی شریعت جہاں صرف وہیں یہ لاگو ہوں گا، یاد رکھیے۔ جیسے کئی مسلم ملک ہیں ہمارے اطراف میں، وہاں کوئی ایسی سزا نہیں ہوتی، یاد رکھیے، حالانکہ مسلم ملک ہے۔ اسلامی شریعت جہاں وہیں ہوتا ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ تو لوگ بولتے ہیں اسلام میں کتنی سخت سزا ہے، جو مرتد ہوتا ہے اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو میں یہ آپ کو بتا دوں، یاد رکھیے، یہ ایسا نہیں، اس کو سمجھنا پڑے گا۔ اسلام میں سب سے پہلے تو اسلام قبول کرنے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، قبول کرنے میں زبردستی نہیں، لیکن یہ آیت چھوڑنے پر نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، یہ قبول کرنے پر۔ مطلب ہم کسی کو زبردستی اسلام میں داخل نہیں کر سکتے، یہ جائز نہیں ہے، اس کا اسلام مانا بھی نہیں جائے گا، اور یہ گناہ کا کام ہے جو مسلمان ایسا کر رہے ہیں، یہ لا اکراہ فی الدین ہے۔ لیکن آنے کے بعد اگر انسان اس کو چھوڑتا ہے تو اسلام اس کو بغاوت مانتا ہے۔ جیسے کہ آپ ایک فوج میں شامل ہوئے، اس میں رہے، اس کے سب چیز جانی، اب اس فوج کو آپ چھوڑ رہے ہیں، اس کو بغاوت میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس وجہ سے سزا دی گئی، بٹ لیکن وہ سزا کہیں لاگو نہیں ہے، لہٰذا ہم سزا دے نہیں سکتے، تو یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہم ایسے شخص کی کاؤنسلنگ کریں، اس سے توبہ کروائے، اگر وہ آدمی سمجھ جاتا ہے، اس کی کوئی غلطی کی وجہ سے، اس کی سمجھ کے پھیر کی وجہ سے کرا، توبہ کر لے، توبہ کر کے پھر وہ اسلام میں آ جاتا ہے، یاد رکھیے، پھر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کلمہ پڑھ لے، معاملہ ختم ہو جائے گا، یاد رکھیے، اس کو آگے بڑھانے کی، طول دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ورنہ لوگ ایک انسان کی غلطی ہو جاتی ہے، زندگی بھر بولتے رہتے ہیں، اور کبھی تو جیسے میں نے کہا نا، اسلام چھوڑتا ہی نہیں وہ آدمی، خالی کسی گناہ کی وجہ سے بولتا رہے وہ مرتد ہو گیا۔ مرتد ایسا خالی گناہ کی وجہ سے نہیں ہوتا، اسلام کو چھوڑ کر کفر اختیار کرنے کی وجہ سے ہی ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ تو یہ چند باتیں تھی، جو ٹاپک تھا کہ نوجوانوں کے لیے ارتداد جو آج کا معاملہ ہے، اور اس کے اسباب اور اس کا حل کیا ہے۔ ہم نے 5 سبب دیکھے لوگ کیوں مرتد ہوتے ہیں، اور اس کے حل بھی اسی کے اندر تھے، جس کے اندر پہلا دیکھا جہالت، تو اس کا حل علم، دوسرا ہم نے دیکھا اس کے اندر محبت اللہ رسول اور دین سے، محبت پیدا کی جائے علم کے ذریعے۔ تیسری چیز دیکھی ہم نے چہرے کی محبت، ہم نے علاج دیکھا اس کا کہ چہرے کی محبت اسلامی کے لیے درست نہیں ہے، لائف پارٹنر تو ہونا چاہیے جو حقیقی آپ سے محبت کرنے والا، اور وہی ہو سکتا ہے جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرے تو دیگر مخلوق سے محبت کرے گا۔ مال و دولت کی یا جاہ اور منصب کی خواہش کی وجہ سے کرتے ہیں، اور پانچواں دیکھا نے مجبوریاں، تو بہرحال اور کیا سلوک کرنا چاہیے وہ دیکھا۔ تو اللہ نہ کرے کہ ایسا کچھ ہو، لیکن کبھی ہوتا ہے تو ہمیں لوگوں کے اچھے سے کاؤنسلنگ کر کے ان کو توبہ کروانی چاہیے، یاد رکھیے، فورس کرنا اور زبردستی کرنا یہ صحیح نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس سے اور غلط نتائج نکل سکتے ہیں۔ بہرحال یہ چند باتیں تھی جو میں نے مناسب سمجھا اور تمام کے سامنے رکھو۔ اللہ رب العزت سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو جو ہے، ہم تمام کو جو ہے اپنے دین پہ جو قائم رکھے۔ اللہ رب العزت ہم کو ہمارے لیے دین پہ چلنا زندگی میں آسان کرے۔ اللہ رب العزت اسی دین کے اوپر ہمارا جو خاتمہ کرے۔ اللہ رب العزت امت مسلمہ کے نوجوانوں کے سمجھ دے کہ وہ دین سے محبت کرے۔ جو لوگ دین کو چھوڑنے کا ارادہ رکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ان کو اچھے سے سمجھائے، اللہ انہیں توفیق دے کہ وہ اس چیز کو سمجھے، ہدایت دے کہ اس چیز کو سمجھے اور اس پر قائم رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو جب تک زندہ رکھے اسلام و ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن جزا، بارک اللہ فیکم۔ ہم اپنے مہمان گرامی کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی مشغولیت کے باوجود ہمیں وقت دیا اور ہماری رہنمائی کی۔ وجزاکم اللہ خیر و احسن جزا، بارک اللہ فیکم، تقبل اللہ جہودکم۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ ہمارے مہمان خصوصی سے کر سکتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔ ہاتھ کھڑا کریں اور مائک اوپن کر دیا جائے گا آپ کا، جس کا بھی سوال ہے۔ جی میں نے آپ کا یہاں سے مائک اوپن کر دیا۔
جی سوال سلام، کریں. میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے ساتھ کا ایک لڑکا یونیورسٹی کا، وہ اس طرز پہ ہو گیا ہے کہ موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، اور جو ہے موت پہ سب چیز ختم ہو جاتی ہے، اور اس سے بحث مباحثہ کرنے پہ وہ تھوڑا الگ طرح کے کفریہ کلمات کہہ جاتا ہے. تو میں اور دیگر ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ ایسے لوگوں سے بحث کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، مفید کام نہیں ہے. تو کیا مجھے یہ کہنا چاہیے، یا اس کو مطلب کیا مطلب میں کیا اس شکل میں کیا صورت اختیار کروں؟ دیکھیے سوال ہے کہ کوئی شخص ہے جو مطلب اس کا یہ ماننا ہے کہ موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، تو لہٰذا وہ اس کو کیسے سمجھا، جب اس سے کچھ بات کرتے ہیں تو بحث ہو جاتی ہے اور پھر معاملہ اور بگڑ جاتا ہے. تو بھائی نے کہا کہ بحث مت کرو ایسے انسان سے، کوئی فائدہ نہیں. تو دیکھیے ایسے انسان سے آپ احسن طریقے سے بحث کر سکتے اور کرنا بھی چاہیے. اگر وہ آدمی نے کسی لاجک کی وجہ سے، فلسفی کی وجہ سے، اس کے تھاٹ پروسیس کی وجہ سے، سائنٹیفک ریزننگ کی وجہ سے یہ کہا کہ موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، ہم نے بھی وہ اسی تھاٹ پروسیس کے ذریعے صحیح سائنٹیفک ریزن کروا کے، صحیح دلائل لے کر، صحیح طریقے سے بات کر کے کرنا چاہیے. اس لیے کہ یاد رکھیے بحث مباحثہ اسلام میں جائز ہے، احسن طریقے سے. قرآن کی وہ آیت ہے نا جو بڑی مشہور آیت ہے دعوت کے لیے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، بلاؤ لوگوں کو اللہ کی راہ کی طرف حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور بہترین مثالوں کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن. اور اگر کبھی مناظرہ، مجادلہ، بحث مباحثہ کرنا پڑے احسن طریقے سے. تو لہٰذا آپ اس کے لاجک، اس کی ریزننگ، اس کے ریفرنسز اور دلائل لے کر اپنے اسلامک دلائل رکھنے کے اندر اگر بحث مباحث اچھے ڈھنگ سے کرے تو کوئی وہ نہیں. لیکن اگر ایسا ہو رہا ہے کہ وہ چڑ جا رہا ہے، آپ چڑا دے رہے ہیں، یا وہ کچھ کہہ رہا ہے آپ چڑ جا رہے ہیں، آپ اس کو مار رہے ہیں، وہ آپ کو مار رہا ہے، تو پھر یہ ایسا نہیں ہے، آپ مت کام کیجیے. لیکن جو آدمی میں یہ صلاحیت اللہ نے دیا ہے وہ آدمی ضرور بات کرے، چونکہ بات تو کرنا چاہیے نا. ہمارا بھائی ایسے قسم چھوڑ دیں گے صرف اس کی بولنے پر. اس کے دلائل کیا تھے کہ جس سے اس نے کنکلوژن نکالا کہ موت کے بعد کوئی زندگی نہیں، اس کنکلوژن، اس دلائل کو ہم اسٹڈی کریں گے، ہم بھی جواب دیں گے انشاءاللہ. تو میں تو یہ سجیسٹ کروں گا جو آدمی علم رکھتا ہے وہ آدمی اس سے ملے، اس کے دلائل کو سن کر بہترین انداز سے اپنے دلائل سامنے پیش کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کے دروازے کھول دیں گے. تاجل پروین، آپ کا مائک میں انمیوٹ کر رہا ہوں، آپ سوال کر لیں. تاجل پروین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. So, مطلب کوئی بھی مرتد ہو گئی ہے، نان مسلم سے شادی کر لی ہے، تو اس کا مطلب اسے کاؤنسلنگ کر کر اسے سمجھا کر مطلب وہ سمجھ گئی تو وہ استغفار کرے گی تو مطلب اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. ٹھیک سمجھی میں؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ جو سوال آیا کہ کوئی خاتون ہے جس نے نان مسلم سے شادی کر لی، تو اب وہ اگر واپس توبہ استغفار کریں گے تو کیا مسئلے کا حل ہو جائے گا. تو پہلی بات آپ کو بتاؤں میں، کسی نان مسلم سے شادی کرنے سے کوئی مسلمان عورت مرتد نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، مرتد ہونے کے لیے کنڈیشن ہے اسلام کو چھوڑ کر کفر کو اختیار کرنا. تو اگر کسی ہماری بہن نے کسی نان مسلم سے شادی کر لی ہے تو یہ گناہ کا کام ہے، لیکن اس سے وہ مرتد نہیں ہو جاتی ہے. مطلب کوئی آدمی اگر کسی غیر مسلم سے شادی کر لے تو آپ یہ کنکلوژن مت نکالیے کہ مرتد ہو گئی ہے، مرتد ہو گیا ہے. وہ گناہ کر رہا ہے، اس نے ایسی زندگی نہیں جینا چاہیے. اس کی شادی نہیں ہوئی، وہ عمل زنا ہوا، بچے ولد الزنا ہوں گے، لیکن وہ مرتد نہیں ہوئی. تو ایسی شکل میں جب اس نے اسلام نہیں چھوڑا، ہاں اگر وہ شادی خوب کر کے یہ بولے کہ میں نے اسلام چھوڑ دیا ہے پھر الگ بات ہے، لیکن وہ شادی کر رہی ہے، وہ اپنے مذہب پہ ہے اسلام پر، یہ اپنے مذہب پہ تو گناہ کر رہی ہے. تو اگر وہ اسلام شادی کر کے اسلام چھوڑ رہی ہے تب تو مرتد ہوئی، شادی کر لی لیکن اسلام نہیں چھوڑی تو مسلمان ہی رہی، گناہ گار مسلمان. تو ایسی خاتون کے لیے تو آپ کو خالی اصلاح کرنا ہے کہ وہ اپنے شوہر کو بات کرے اور اس کو کہے کہ وہ حق اسلام پر آ جائے، تو پھر یہ شادی ویلڈ ہو جائیں گی، پھر سے نکاح پڑھا دیا جائے گا اور دونوں زندگی گزار سکتے ہیں. اگر وہ ایسا نہیں کرتی تو اس سے کہے کہ پھر اللہ کے لیے، اللہ کے واسطے ہے نا اس نکاح کو وہ ختم کر دے، اس لیے کہ شرم ایسا نکاح جائز نہیں ہوتا اسلامی کے لیے. اس کو ایکسپلین کرے، اور اگر وہ مان جاتی ہے جب وہ اسلام اس نے نہیں چھوڑا اور خالی نان مسلم سے شادی کی تب تو کوئی مسئلہ نہیں، توبہ استغفار کرے اللہ سے کافی. اگر وہ چھوڑ چکی اسلام تو پھر آپ اس کو توبہ کروائے اور اس کے بعد اس کو پھر سے کلمہ پڑھوائے اور پھر اس کو کہیں کہ زندگی میں وہ کثرت سے توبہ استغفار و صدقہ کرتے رہے تاکہ اللہ رب العزت اس گناہ کو اس کے معاف کرے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. جی کسی کا بھی کوئی سوال ہو تو وہ ہاتھ اٹھائیں تاکہ ان کا مائک انمیوٹ کیا جا سکے.
کسی سسٹر کا سوال ہے تو مائک اوپن کر لیں یا میسج میں لکھ دیں تاکہ ان کا جواب دیا جا سکے. جی اریبہ تنویر، آپ کا مائک میں انمیوٹ کر رہا ہوں. اریبہ اپنا مائک چیک کر لیں. السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ بہت کوئی کا ماننا ہے کہ ہم پچھم طرف پیر نہیں کر سکتے ہیں، تو کیا یہ اسلامک صحیح ہے یا پھر غلط؟ دیکھیے سوال آیا کہ ہم لوگ جو ہے پشچم کی طرف مطلب جس طرف قبلہ ہوتا ہے اس طرف پیر نہیں کر سکتے ہیں بول کر سوال آیا. تو ایسا شرعی کوئی ممانعت نہیں ہے کہ آپ پشچم کی طرف پیر نہیں کر سکتے ہیں. ایسا کوئی شرعی حکم نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ اگر کر بھی لے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی غلط نہیں یاد رکھے. کیونکہ ایسا مسلمانوں کا عام طور سے ماننا ہے کہ قبلے کی طرف پیر نہیں کرنا چاہیے. تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو قبلے کی طرف کتنے آپ کے باڈی پارٹس ہوتے ہیں. اب تو ہم نہیں بولتے کہ ادھر ادھر ویسا نہیں کرنا چاہیے. تو پیر کا ایسا کیا ہے؟ اور پیر کیا مطلب جسم کے اتنے برے اعضاء ہیں کہ جس کو کسی کی طرف کرنے سے گناہ ملے گا؟ ایسا نہیں ہے بہرحال. تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ کسی وجہ سے کر رہے ہیں تو اس میں کوئی گناہ نہیں، کوئی غلطی آپ نہیں کر رہے ہیں. لیکن آپ کو لگتا ہے آپ کے ماحول میں نہیں کرتے ہیں، فتنہ مچ جائے گا، فساد ہو جائے گا، لوگ سمجھیں گے نہیں، تو آپ احتیاط کریں. ورنہ ایسا کوئی شرعی کوئی ممانعت اس کی نہیں ہے. آپ چاہے تو میرے اس پہ بہت سارے کلپس موجود ہیں، قبلے کی طرف پیر کرنا کیسا ہے، کیا قبلے کی طرف پیر کر کے سو سکتے ہیں وغیرہ، آپ اس کو ضرور دیکھیں. جی محمدی لائبہ ان کا جو ہے آپ اپنا مائک آن کر لیں. محمدی لائبہ، یہاں میں سے آپ کا انمیوٹ مائک انمیوٹ کر رہا ہوں، آپ سوال کر سکتی ہیں. آپ اپنا مائک آن کریں جی محمدی. جی آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہیلو. ہے. جی میرا سوال ہے، شیئر مارکیٹ میں انٹرا ڈے جائز ہے؟ انٹرا ڈے شیئر مارکیٹ، دیکھیے شیئر مارکیٹ وغیرہ کے تعلق سے میں یہی آپ کو بولوں گا کہ اس کے اندر جس کو ہم کہیں گے بہت کم کمپنیاں ہیں جس کے اندر آپ انویسٹ کر سکتے ہیں اور اس میں ڈال سکتے ہیں. تو ایک عام آدمی کے لیے سجیشن تو میں جنرلی یہ دیتا ہوں کہ وہ نہ کرے تو بیٹر ہے. اور انٹرا ڈے وغیرہ جیسا بزنس وغیرہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایسا کوئی بزنس نہیں جس کے اندر آپ صبح ڈالیں اور شام میں شیئرس آپ کے نام ہونے سے پہلے، کیونکہ شیئرس کو نام پہ ہونے کے لیے کم از کم 3 days کا ٹائم لگتا ہے. شاید ابھی ریڈیوس کر کے 2 days کیا انہوں نے. جو چیز آپ کے نام پہ بھی نہیں ہوتی اور آپ اس کو دھکے دھکے پر چڑھتا ہے اترتا ہے تو بیچتے ہیں. تقریباً یہ جوئے کی جیسی شکل آج کل لے چکا ہے، بالکل جوئے کے جیسی. فلاں چڑھیں گا تو یہ کریں گے، فلاں اتریں گا تو یہ کریں گے. اور میں نے آج تک کسی کو بھی انٹر ڈے وغیرہ ان سب چیزوں میں انوالو ہونے، جو کام کرتا ہے، بزنس کرتا ہے یا شیئر مارکیٹ میں کرتا ہے، 6 مہینے یا سال بھر بعد منافع میں آج تک کسی کو نہیں دیکھا. میں گزارش یہ کروں گا یہ سب نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ درست نہیں ہے. شرعی حکم ایک الگ چیز ہے، علماء سے آپ بات کریں گے تو بتائیں گے، لیکن میں تو یہ کہوں گا یہ نہیں کرنا چاہیے چونکہ جوئے کی شکل ہی بھر ہے، انٹر ڈے وغیرہ سب چیزیں لے چکی ہیں. ایک سوال آیا ہوا ہے سر کہ بیوی شوہر کا موبائل چیک کر سکتی ہے کہ نہیں؟ بیوی شوہر کا موبائل چیک کر سکتی ہے؟ بھائی نے سوال کیا، انٹرسٹنگ سوال ہے بہت، اور ایک اہم سوال ہے کہ بیوی شوہر کا موبائل چیک کر سکتی ہے یا نہیں چیک کر سکتی. اب وہی ہے، دونوں میں محبت کا کیا تقاضا ہے اس پہ ساری سے ڈیپینڈ ہے. مطلب یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا شوہر کے موبائل ایسی کوئی چیز ہے جو بیوی نہ دیکھ سکتی. ہاں ایسا ہو سکتا ہے کبھی کہ شوہر کے موبائل میں ایسی چیزیں ہو جو بیوی نہ دیکھے. ریزن کہ اس کی جاب پروفائل ایسی ہے جس کے اندر کچھ ایسی چیزیں مینٹین کرتا ہے جو اسٹیٹ سیکرٹ ہو سکتے ہیں، جو ایجنسی سیکرٹ ہو سکتے ہیں، جو ایڈمنسٹریٹو سیکرٹ ہو سکتے ہیں، جو آفس سیکرٹس ہو سکتے ہیں. تو یہ تو الگ بات ہے، پھر وہ موبائل نہیں دینا چاہیے، وہ ایک الگ چیز. جیسا کہ میں ایک ایسی آفس میں کام کرتا ہوں جہاں نئی چیزیں انوینشن ہوتی ہے اور میں اس میں چیزیں لاتا ہوں، بیوی نے دیکھنے سے وہ کمپنی کا لاس ہو سکتا ہے یا کسی کو بات معلوم ہو سکتی ہے، غلط بات ہے، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ان جنرل سینس جب کہ کامن میاں بیوی ہے تو میں سمجھتا ہوں اس میں موبائل چیک کرنا ٹھیک نہیں ہے. بیوی شوہر سے کہے کہ مجھے موبائل دیکھنا ہے، شوہر دے سکتا ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں اس کے اندر. کیونکہ شرن دونوں میاں بیوی ہے اور میں سمجھتا ہوں محبت کو تقاضا ہے کہ ان دونوں کے اندر بلا کوئی شرعی
عذر کے سیکرٹس نہیں ہونا چاہیے. شرعی عذر ہو سکتے ہیں. ایسا میں ہوں, میں لوگوں میں بیٹھا ہوں, لوگ آ کے مجھ سے دن بھر میں 100 سوالات کرتے ہیں, ان کی پرسنل لائف ڈسکس کرتے ہیں, میں یہ چیزیں اپنے بیوی سے شیئر نہیں کر سکتا کیونکہ پبلک کے سیکرٹ ہے جو میرے پاس امانت ہے. یہ امانت میرے ساتھ ہی رہیں گی ادھر, لہٰذا میں یہ تو نہیں بول سکتا ہوں کہ میری بیوی اوپر جا کے پوچھے کون آیا تھا آپ کے پاس آفس میں, کیا بات ہوئی اس سے. میں بول سکتا ہوں کہ میں نہیں بتا سکتا اس لیے کہ اس کا پرسنل لائف ہے. کامن چیزیں جس سے نصیحت حاصل کر سکتے بولوں گا. میرا یہ سب ڈیپینڈ ہے, ٹھیک ہے, ڈیپینڈ ہے شوہر کون ہے, کیا کرتا ہے, کیسا. کامن چیزیں, کامن مین, کامن جس کو کہیں گے وومن ہے, تو پھر میں سمجھتا ہوں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وہ ایک دوسرے کو بتائے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں, خواہش ہے, وہ دیکھے, پھر کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ. لیکن چیک کرنے سے مراد یہ کہ چھپکے سے لے لینا, پاسورڈ معلوم کر لینا, یہ سب مت کیجیے, اس لیے اس سے شوہر کو بھی دوسری چیزوں میں بھی شک آ سکتا ہے. معلوم کر کے بول کے کرے تو میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی حرج نہیں. جزاکم اللہ خیر. کسی نے سوال کیا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان یا ان کا جو ضمیر ہے اس کو کیسے زندہ کیا جائے, ان کو ایک ایکٹیو مسلمان کیسے بنایا جائے, ان کے اندر احساس اور شعور کیسے پیدا کیا جائے. مسلمانوں کی بیداری کیسا کی جائے, ضمیر کیسے زندہ کیا جائے, ایکٹیو مسلمان. جی, سوال ہے کہ مسلمانوں کا ضمیر کیسے بیدار کیا جائے, انہیں ایکٹیو کیسے بنایا جائے. دیکھیے بہت ساری چیزیں ہیں جو ذمہ دار ہیں کہ آج ہمارے مسلمان نوجوان, یوتھ یا کمیونٹی کیوں ایکٹیو نہیں ہے. ہماری کمیونٹی اس لیے ایکٹیو نہیں ہے کہ ان کو ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے ایکٹیو کبھی کیا نہیں گیا. جو ایکٹیو ہے وہ ایجوکیشن کی وجہ سے ایکٹیو ہوئے, پالیٹکس کی وجہ سے ایکٹیو ہوئے, سوشل ورک کی وجہ سے ایکٹیو ہوئے, اور دوسرے مطلب فیلڈ میں جانے کی وجہ سے. ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے ہم کو ڈی ایکٹیویٹ کیا گیا ہمیشہ. یہ مت کرو, یہ مت پوچھو, یہ مت کرو, وہاں مت جاؤ, یہ معاملے میں ہمارے پوچھے بغیر کام نہیں ہوگا, ہم بتائیں گے, ہم نہیں بولے تو نہیں کرنا, ہاں بولے تو ہاں, نہ بولے تو نہ. یہ سب باتیں ریلیجیس ہیرارکی نے کی ہے لوگوں کے ساتھ, جس کے نتیجے میں ایک مسلمان جو سچا مسلمان ہونا چاہیے تھا, ایک اچھا انسان ہونا چاہیے تھا, اور ایک اچھا انسان اور اچھا مسلمان ہونے کے ساتھ ایک پرو ایکٹیو ہیومن بینگ ہونا چاہیے تھا, وہ نہیں ہے. بلکہ حالت تو یہ کہ جو داڑھی والا, ٹوپی والا مسلمان ہے تو اس کی چھوی یہ بن گئی ہے کہ یہ سب سے زیادہ ڈل, سست, کاہل ہوں گا, پورے سسٹم میں تکلیف دینے والا ہوں گا, دین کے نام پہ وقت ضائع کرنے والا, مال برباد کرنے والا, ایسا بن چکا ہے. لہٰذا ایک پرو ایکٹیو مسلمان ہونے کے لیے انسان کو چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی سیرت کو پڑھے اور قرآن کا مطالعہ کرے. قرآن کس طرح سے ایک مسلمان کو چاہتا ہے, اور اس جو قرآن چاہتا ہے جو انسان جیسا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مثالیں دیتی جاتی, اس لیے میں نے کہا پہلے سیرت کا مطالعہ کرے, صحابہ کی زندگیاں پڑھے, تو انشاءاللہ وہ بھی ایک پرو ایکٹیو ہیومن بینگ بنے گا, ایک پرو ایکٹیو مسلم بنے گا, اور وہ کام کرے گا جس مقصد کے لیے اس کو دنیا میں بھیجا گیا ہے. آج مسلمان نہ دوسروں کو فائدہ دے رہے ہیں, نہ خود اپنی نفس کو فائدہ دے پا رہے ہیں. مطلب ہمارا دین آیا تھا جہالت کو ختم کرنے, دنیا میں سب سے جاہل قوم ہم بن کے بیٹھے تھے. ہمارا دین آیا تھا اس سے پہلے عرب جاہل قوم تھی, دین آنے کے بعد وہ سب سے علم والے بن گئے, ریسرچ, سائنس, ٹیکنالوجی اور سب میں آگے بڑھ گئے. ہم لوگ دین کو اختیار کر رہے ہیں اور ہر چیزیں پیچھے ہو جا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو دین کو سمجھنے کا طریقہ ہے نا وہ صحیح نہیں ہے. تو آپ اللہ کی کتاب, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی سیرت پڑھے اور ان جیسا بننے کی کوشش کریں, تو انشاءاللہ ہم ایک پرو ایکٹیو مسلم بنیں گے اور ایک پرو ایکٹیو ہیومن بینگ بنیں گے, جس کا دنیا انتظار کر رہی ہے. ایک اچھے انسان, اچھے مسلمان کا دنیا انتظار کر رہی ہے. لہٰذا ہمیں یہ مطالعہ کرنا ہوگا, تو انشاءاللہ ہم یہ بنیں گے. اور ہمارے لیڈرس کو ہمیں گائیڈ کرنا ہوگا اس فیلڈ میں کہ ہم کیسے ان چیزوں کو اچیو کریں, پریکٹیکلی بتانا ہوگا. تو انشاءاللہ مسلمان پھر سے پرو ایکٹیو ہوں گے اور وہ انسانیت کی پھر سے ضرورت بنیں گے, اور انشاءاللہ وہ مقام مرتبہ کو پھر دیا جائے گا جو پہلے زمانے میں دیا گیا, اس لیے دیا گیا تھا کہ وہ ایک اچھے انسان تھے. یہ فاطمہ فلق ہیں, یہ اپنا مائک آن کر سکتی ہیں, ان کا مائک انمیوٹ کیا گیا ہے, اگر ان کو سوال ہو تو اپنا کوشچن کر سکتی ہیں اپنا. جی السلام علیکم, میرا نام سمیمہ فاریہ خان ہے, میں 13 سال کی ہوں. میری امی جان کہتی ہے کہ پیر نہیں ہلانا چاہیے بیٹھنے وقت, سونے وقت, اور انگلیوں کو پھوڑنا نہیں چاہیے. کیا یہ اسلامک وے میں صحیح ہے؟ دیکھیے اس کے سوال حوالے ہے سے کہ بتائیے. جی بیٹھنے کے بعد پیر نہیں ہلانا چاہیے. دیکھیے پیر ہلانا کوئی گناہ کا کام اور غلط کام تو نہیں ہے, بٹ جب آپ پیر ہلاتے ہیں نا تو لوگوں کو بے چینی ہوتی ہے اس سے. کبھی اگر آپ پیر ہلائیں گے تو وہ صوفہ, کرسی, چیئر, ٹیبل اور ڈائننگ ٹیبل بیٹھے تو پورا وائبریٹ کرتا ہے, اور بہت سے لوگوں کو اسے تکلیف ہوتی ہے کیونکہ وہ پیر ہل رہا ہے اور ڈسٹرب ہوتے ہیں اس اعتبار سے بولتے ہیں. شرعی اس میں کوئی ایسا نہیں ہے. اخلاقی اعتبار سے کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کو چونکہ یہ چیز بری لگتی ہے, ان کو اس سے تکلیف ہوتی ہے, ان کو وہ جو موشن اور موومنٹ اچھے نہیں لگتے ہیں, اس اعتبار سے پھر چونکہ ان کو تکلیف ہوتی ہے تو ہمیں نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی کہ میں اکیلے میں ہلا رہا ہوں, میرا گناہ گار تو نہیں ہے. انگلیاں توڑنے کا جہاں تک معاملہ یاد رکھیے, جس سے آواز آتی ہے یاد رکھیے, یہ نہیں کرنا چاہیے یاد رکھیے.
क्योंकि उंगलियों में क्या होता है, हमारी हड्डियों में एक किस्म की गैस होती है जमा याद रखिए, जब आप उसको तोड़ते हैं तो गैस रिलीज होती है, उसकी आवाज आती है। आप अगर कंटिन्यूसली करेंगे तो इससे आपको फ्यूचर में उंगलियों की तकलीफ होने के इम्कान बहुत ज्यादा है। लेकिन कभी कभार कोई कल ऐसा आदमी उठ रहा है तो आदमी यूं करता है, आवाज होती है, देखिए मेरी भी एक उंगली की आवाज है, तो ये होती है। कभी कभार पैर को झटका लेता है थोड़ा फ्रेश होने, ये हाथों करता है तो कट बोल की यहाँ आवाज आती है। लेकिन अगर रेगुलर बेसिस पे आप ये करेंगे तो आपके जॉइंट पेन होते हैं, याद रखिए। अभी नहीं, मतलब जैसा रेगुलर इंसान 20 साल की उम्र से 40 तक कर रहा है, उसके बाद उसको महसूस होगा 40-50 में कि उंगलियां तकलीफ देती है। लिहाजा अननेसेसरीली उनको ऐसा, कुछ लोगों को ऐसी आदत होती बात करते करते, हाँ क्या हुआ, हाँ ये फला फला, और ऐसा एक्साइटमेंट में जब भी आते हैं तो यूं ही रहते हो, हाँ, और तोड़ते रहते उंगलियां। तो बहरहाल अच्छी आदत नहीं है, तो मैं ये कहूंगा उसके नुकसानात है। कभी कभार करने में कोई कबाहत, कोई बुराई है, वो हराम चीज नहीं है, लेकिन हमेशा करना एक अच्छी आदत नहीं है, और इसके फिजिकल नुकसानात भी उम्र के साथ हो सकते हैं। जी, शुक्रिया। ये अबुल कलाम साहब अपना माइक ऑन करके आप क्वेश्चन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल कलाम है। मेरा सवाल ये है कि लोग हमसे पूछते हैं तुम क्या हो, उन्हें पता है कि मुसलमान हैं, पर हमारे देश में बहुत से फिरके बन गए हैं, तो क्या ये बोलना जायज है कि मैं सुन्नी हूँ, शिया हूँ, अहले हदीस हूँ? ये सब बोलना सही है, या ये बोलना चाहिए कि हम मुसलमान हूँ? भाई ने सवाल किया, क्या किसी मुसलमान से पूछा जाए वो कौन सा मुसलमान है तो क्या उसको अपनी आइडेंटिफिकेशन करना चाहिए? मैं कहूँगा हाँ, करना चाहिए, और कहीं कहीं जगह आपको करना भी पड़ेगा। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे लिए जो कुरान ने हुक्म दिया वो ये है कि हम मुसलमान हैं और अपने आप को मुसलमान बोलना चाहिए, बिल्कुल तय बात है। अहादीस में भी नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको मुसलमान पुकारा, बिल्कुल तय बात है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि चीजें ऐसी होती है कि दूसरे लोग भी वैसे ही दिखने की कोशिश करते हैं, वैसे ही होते हैं, और हम भी वैसे ही दिखते हैं दिखने में। तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये कौन सा मुसलमान है, ये कौन सा? जैसे एक मिसाल देता हूँ, सिंपल मिसाल है कि आपके बहन को या आपके जिसको कहते हैं घर में किसी रिलेटिव को रिश्ता आया लड़की को, समझो। अब कोई आके बोल रहा है लड़का क्या है, तो आप बोल रहे हैं लड़का मुसलमान है। आप बोले कौन सा मुसलमान? आप बोले नहीं मुसलमान है। अरे कौन सा भाई उसमें? तो आप आगे नहीं बढ़ सकते रिश्ते में, क्योंकि आपको मालूम करना पड़ेगा कि चूंकि मुसलमानों में इतने फिरके हैं, उसका मनहज क्या है। उस एतबार से अगर कोई मुसलमान अपने मनहज को बताने के लिए कोई सब टाइटल, सब नेम दे दे या ले ले, उसमें कोई हर्ज नहीं। जैसा कि अगर कोई पूछे भाई आप कौन से मुसलमान है, तो मैं कुरान और सुन्नत जैसे सहाबा ने समझा इस तरीके पर चलता हूँ, तो मैं कहूंगा मैं सलफी मुसलमान हूँ। या कुछ इलाकों में अहलुल हदीस, किसी जगह अहले हदीस, किसी जगह अंसार सुन्ना, किसी जगह मोहम्मदी, किसी जगह असरी, और कई नाम बदल दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये देने में कोई हर्ज नहीं, चूंकि आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि दूसरे लोग भी अपने आप को मुसलमान होने का दावा करें, तो मैं कौन सा हूँ, ये बस इसके लिए। लेकिन इसका हरगिज माना नहीं कि हमारा मुस्लिम टाइटल छीन जाता है और वही टाइटल लग जाता है। जब हम नॉन मुस्लिम में जाएंगे तो क्या टाइटल देंगे? मुसलमान। उसके बाद लेकिन मुसलमानों में रहेंगे, उनको पूछे तो बताना पड़ेगा भाई कौन से मसलक, कौन से फिक्र, कौन से मनहज पे मैं हूं। तो बहरहाल इसमें नाम देने में फिर कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आपने पूछा क्या एक आदमी अपने आप को कह सकता है, तो मैं कहूंगा कुरान और सुन्नत जैसा साहबा ने समझा इस तरीके पे इंसान को चलना चाहिए। और अगर दूसरों से डिफ्रेंशिएट करने के लिए नाम ले रहा है, या कोई नाम दिया जा रहा है, या कुछ बोला जा रहा है, तो बोलने में इंशाअल्लाह अजीज कोई हर्ज उसके अंदर नहीं है। और दूसरे मुसलमान भी अगर अपना फिरका बता रहे हैं कभी, तो हमारे लिए भी ठीक है ना। अगर हम उनसे कोऑर्डिनेट नहीं करना चाहते उन बुनियादों पर, हमारे लिए भी एहतियाती चीज है कि हम पहले से फिर दूरी इख्तियार कर लेंगे। ठीक है, लेकिन ये तमाम चीजों के बावजूद भी एक बात हमेशा याद रखिए, हम मुसलमान याद रखिए, मुसलमान होने के नाते एक है, हमारा कलमा एक है, नबी एक है, किबला एक है हमारा, याद रखिए, और हमारी किताब एक है। तो उस मामले में हमारे एक दूसरे से मोहब्बत भी हमेशा जारी और सारी रहना चाहिए। जो मैं आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहा हूँ, तो ये आइडेंटिफिकेशन एक दूसरे से लड़ने के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, पहचान के लिए कह रहा हूँ। मेरी पहचान ही है, लेकिन मैं वो मुसलमान हूँ जो हर मुसलमान की इज्जत करता है, जो अहले सुन्नत वल जमात के दायरे में आते हैं। जो इस दायरे के बाहर है, ठीक है, तो एक इंसान होने के नाते मैं उनका एहतराम करता हूँ, लेकिन जो इस दायरे में, उनको मुसलमान होने के नाते मैं एहतराम करता हूँ। इसीलिए आप सऊदी अरब में देखते हैं इतने सारे मसाले और कई दीगर फिरके जिनके अकायद में बड़े अख्तलाफात नहीं है, उनको भी हज वगैरह के लिए आने दिया जाता है बगैर रोक टोक के। अदा किसी बुनियाद पर क्यों मुसलमान है। तो लिहाजा कई जगह आपको आइडेंटिफिकेशन करना पड़ता है, और आप कर सकते हैं उसमें हज में इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ये हमारा आखिरी सवाल रहेगा, अगर कोई सवाल है। अस्सलाम वालेकुम जी रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जामे तिरमिजी में पढ़ रही थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोहे की अंगूठी कोई पहना हुआ था, तो बोले ये जहन्नमी का जेवर है। तो क्या वो तो पहनने की बात है, लेकिन बेड जो होता है ना, लोहे का बेड, तो क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए लोहे की अंगूठी
सोने की अंगूठी या किसी और धातु की अंगूठी मर्द के लिए पहनना दुरुस्त नहीं है, औरत को तो कोई मसला नहीं। सिर्फ मर्द अगर पहन सकता है तो चांदी की एक अंगूठी पहन सकता है, और चाहे तो उस अंगूठी के अंदर कोई नग वगैरह हो सकता है, जिसमें कोई अकीदा ना हो उसका, बस खूबसूरती के लिए हो, या अपना नाम भी लिखा सकता है जरूरत पड़ने पर उसके अंदर, उसमें इंशाल्लाह इसको हर्ज नहीं। तो अल्लाह के रसूल ने, एक आदमी ने लोहे की अंगूठी पहनी, पसंद नहीं किया, एक ने तांबे की पहनी, आपने पसंद नहीं किया, सोने की तो आपने मना किया, कहा आंख का अंगार हाथ में लेना चाहता, चांदी की आप खुद पहनते थे और साहबा ने पहना, तो लिहाजा उसमें हर्ज नहीं, अंगूठी से मना है। लेकिन सवाल है क्या कोई दूसरी चीज जो इस्तेमाल की जिस्म पे मर्द पहनता है, अगर उसमें कुछ लोहा वगैरह हो तो क्या मसला है? उसमें कोई मसला नहीं। इवन इस्तेमाल की कोई चीज, जिस्म पर पहने जाने वाली चीज लोहे के अलावा भी किसी और चीज की हो तो भी इजाजत है उसको पहनने की, कोई हर्ज नहीं। जैसे कि बेल्ट आपने कहा लोहे का होता है, घड़ी होती लोहे की हो सकती, सोना नहीं, टाइटेनियम की हो सकती है, स्टील की हो सकती है, स्टेनलेस स्टील की हो सकती है, और आजकल तो कितने मेटल प्लास्टिक आते हैं, उसमें कोई इंशाल्लाह हर्ज नहीं। और ऐसी कुछ चीजें जो इंसान के इस्तेमाल की है, जैसे कोई आज़ा है, कुछ चीजें हैं जो सोने और चांदी में भी अगर बनती है तो बना के भी पहना जा सकता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक सहाबी थे, उनकी नाक एक जंग में कट गई थी, तो वो चांदी की नाक लगाते थे। अरबों में बहुत कॉमन था, नाक उंगलियां कट जाती थी जंगों में, तो लोग होते थे जो क्या करते थे, नाक के अंदर की, नाक के ऊपर सॉफ्ट बोन होती है लेकिन अंदर हार्ड होती है स्कल वाली, तो उसमें एक चांदी की नाक बना के अटका देते थे। तो आए और कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने चांदी की नाक पहनी है, लेकिन जब गर्म हवा जाती है ना तो बदबू आती है उसमें, चांदी बदबू करती है एक तरह से, चूंकि चांदी जब एयर से रिएक्ट करती है तो ऑक्सीडाइज होती है, इसलिए आप देखिए चांदी के ऊपर काला पूरा आ जाता है, उसको साफ करना पड़ता है, सोने पे नहीं होता, तो उससे स्मेल आती थी। तो कहा क्या मैं सोने की लगा लूं? तो आपने कहा लगा ली। पता चला मर्द एज अ ऑर्नामेंट सोना नहीं पहन सकता, ऐसा आपकी जिसको बोलेंगे रिंग हो गया, चेन हो गया, घड़ी हो गया, ऑर्नामेंट नहीं, बट एज अ चीज, जैसे दांत टूट गया और नकली दांत पहले सोने के आते थे, आजकल तो और भी सेरेमिक वगैरह आ रहे हैं, तो लगा सकता है, नाक लगा सकता है, कान में कुछ चीजें, तो वहां गोल्ड और सिल्वर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो लिहाजा बेल्ट लोहे के लगाने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन अंगूठी तांबे लोहे और सोने की मर्द ना पहने, ऑर्नामेंट्स ना पहने औरतों के साथ, सोने की कोई चीज और, लेकिन इस्तेमाल की कोई चीज, जरूरत की चीज, ऑर्गन के तौर पर कोई चीज है तो वो सोने वगैरह की पहनने में कोई हर्ज नहीं है। मत को ऐसा, मैंने नाक का मिसाल दिया, नाक टूट गई थी, किसी का दांत हो सकता है या कुछ और बॉडी का पार्ट है जो खराब हो गया, तो वहां सोना जो दिखता भी है उसमें इंशाल्लाह कोई हर्ज नहीं। इंशाल्लाह इसी पे अपनी बात को हम खत्म फै, करेंगे। फै, फैज जी भाई, जी फैज भाई, अगर जो बहनें अगर बहुत देर से हाथ उठाई हुई हैं, 2-3 मिनट और आप दे दें मुख्तसर में, हाँ, मैं बड़ी मेहरबानी मुख्तसर होगी। क्योंकि मेरा थोड़ा गले का मसला है ना, कंटिन्यूस जी, में। सना सना परवीन, आपका माइक में अनम्यूट कर रहा हूँ, प्लीज जल्दी सवाल करें, मुख्तसर जवाब। सना परवीन। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा सवाल ये था कि बहुत कोई का मतलब कहना है कि आप बॉडी हेयर्स शेव नहीं कर सकते, एग्जाम्पल पे हाथ पैर के, तो क्या ये जायज है? देखिए सवाल आया कि बॉडी की जो हेयर्स है हाथ पे पैर पे क्या निकाल सकते हैं, और चूंकि खातून ने सवाल किया तो मैं खातून के एतबार से जवाब देता हूँ। शरीयत ने पहले तो बता दिया कौन से बाल निकाले जाएंगे और कौन से बाल नहीं निकाले जाएंगे, ये बात बता दी। जैसे कि मर्दों के लिए कहा कि दाढ़ी के बाल नहीं निकाले जाएंगे, मूंछों के बाल तराशे जाएंगे, जितना भी तराश सकता तराशे, जेर नाफ के बाल निकाले जाएंगे, 40 दिन के अंदर निकालना है, बगल के बाल निकाले जाएंगे, उसको हुक्म दिया निकालना है। सर के बाल बहुत ज्यादा ऐसे ना हो कि इंसान को लोग पहचान ना सके या उसे डर जाए या बुरा लगे, तो उसको काटना चाहिए। तो ये सब चीजें मतलब कहाँ करना और कहाँ नहीं करना बता दिया गया। लेकिन कुछ बालों के बारे में शरीयत ने खामोशी इख्तियार की, जिसमें मिसाल के तौर पर कान पे आने वाले बाल, कुछ नहीं कहा, रखना है रखे, काटना है काटे। नाक में आने वाले बाल को बाहर तक आया था, रखना है रखे, काटना है काटे, इसमें शरीयत ने कुछ भी ऐसा वो नहीं किया भाई ऐसा होना। नाक के ऊपर कोई बाल आ जाते हैं लोगों के, काटना है काटे, रखना है रखे, कोई इसमें हर्ज नहीं। लेकिन जैसा औरतों को कहा कि भौं के बाल नहीं उखाड़ सकती है ना, तो कुछ बालों के बारे में कह दिया नहीं निकालना, कुछ बालों के बारे में कहा निकालना है। तो लिहाजा आपका क्वेश्चन था कि हाथ के बाल पैर के, तो इस मामले में शरीयत ने खामोशी इख्तियार की। लेकिन अगर किसी का शौहर ये कह रहा है कि वो ये करे तो उसको करना चाहिए। मुझसे अगर कोई मशवरा है तो मैं कहूंगा नहीं करना चाहिए। मैंने हुक्म बता दिया, फतवा बता दिया कि करना चाहे तो शौहर वो कहे तो बीवी निकाल सकती है, ऐसा बहुत ज्यादा उसको, उम्मन औरतों को मर्दों के मुकाबले में कम बाल होते हैं, फिर भी अगर है और अच्छे नहीं लगते तो निकालना चाहे तो निकाल सकती है। ठीक है, शरीयत मतलब उलमा ने इसके फतावे दिए। लेकिन मैं जाती तौर से कहता हूँ ना निकाले तो अच्छा है, क्योंकि एक बार निकालेंगे तो बार बार निकालना पड़ता है। लेकिन अगर किसी के शौहर को पसंद नहीं हो, निकालना चाहे तो हाथ और पैर के बाल निकाल सकती है, क्योंकि शरीयत ने इस पर खामोशी इख्तियार की है। खामोशी इख्तियार करने को उलमा कहते चाहे तो निकाले चाहे तो रोके, शरई जरूरतों के तहत निकाले, मैं ये कहूंगा, और वरना उसको रखे ज्यादा बेहतर है।
جزاک اللہ خیر. ایان صاحب بس مختصر سوال کریں، بس 2 لوگ اور ہیں. ایان صاحب مائک انمیوٹ کریں، آپ فوراً سوال کریں. السلام علیکم. ہم کو یہ جاننا ہے کہ میں ایک بزنس مین ہوں، اور بزنس کے دوران ہم کو مسلم غیر مسلم سبوں کے ساتھ جاننا، سب سے ملنا پڑتا ہے، سب کے ساتھ رہنا پڑتا ہے. اس وقت وہ جو مٹھائیاں وغیرہ بانٹتے ہیں، جیسے دیپاولی کی مٹھائی اور اور کچھ کوئی الگ فنکشن ہوتا ہے نان مسلم کا، اس ٹائم وہ مٹھائی وغیرہ بانٹتے ہیں، ڈبہ وغیرہ، تو کیا ہم وہ کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے سوال آیا کہ غیر مسلموں کے تہوار پہ اگر کوئی مٹھائی وغیرہ کھلاتے ہیں تو کیا کھا سکتے ہیں نہیں کھا سکتے. دیکھیے جو ان کی عبادت کا ہے وہ نہیں کھا سکتے، جو عبادت کا نہیں ہے وہ کھا سکتے ہیں. مطلب اگر کوئی بھی اوکیجن کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس کے معبود کے سامنے سے مٹھائی لاتا ہے اور کہتا ہے آپ کھائیے، تو آپ پھر نہیں کھائیں گے، بولیں گے میں یہ نہیں کھاتا ہوں. لیکن اگر وہ عام دے رہا ہے جنرل، جیسا کہ کسی ہوٹل میں کھلا رہا ہے، کسی ہوٹل سے لا کے دے رہا ہے جس پہ کوئی عبادت کا کام نہیں ہوا، معبود کے سامنے رکھا نہیں گیا، کچھ نہیں ہوا، یہ کھانے میں کوئی حرج نہیں. تو جو عبادت کا ہے آپ مت کھائیے، جو عبادت کا نہیں ہے کسی بھی اوکیجن میں کھانے میں انشاءاللہ جس آپ کو کوئی حرج نہیں. اس پہ بھی اگر آپ احتیاط کرنا چاہیں آپ کی مرضی، لیکن علماء کے سے فتاوے ہیں کہ جو اوکیجن پر دیا جاتا ہے لیکن اس میں سرو نہیں کیا جاتا، ایسا مطلب اس کی پوجا کر کے آپ کو نہیں دیا جا رہا ہے، سامنے رکھ کے نہیں دیا جا رہا ہے، تو وہ کھانے میں آپ کو جنرل جو فوڈ ہے، جیسا ہمارے پاس بھی ہوتا ہے کمپنیز کے اندر ہزاروں ورکرز رہتے ہیں، سب کو مٹھائیاں دی جاتی ہے اس وقت، ہے نا، تو وہ کامن رہتی ہے، وہ عبادت کی مٹھائی نہیں ہوتی، تو لینے میں اور کھانے میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. عبد الکلام صاحب بس آخری. عبد الکلام مائک اوپن کریں. عبد الکلام جی جی جلدی سوال کریں. جی. السلام علیکم. میرا یہ سوال تھا کہ اگر کوئی امام ایسا ہے جو رفع الدین نہیں کرتا ہے تو اس کے پیچھے ہماری نماز ہوگی یا نہیں؟ عبد الکلام صاحب ٹاپک کے اوپر سوال کر لیتے ہیں، انشاءاللہ پھر اس پہ جواب دیا جائے گا آپ کو، ٹھیک ہے؟ زیادہ بہتر ہے. ایک سوال ہے ابھی یا میں اس کا جواب دے دوں؟ شک اس کو اگنور کر دیا جائے، جی ٹاپک کے اوپر سوال زیادہ بہتر. کوئی ہے ٹھیک ہے سوال شیخ، اور؟ بہت بہت. اور کسی؟ فلک فاطمہ آپ ہاتھ اٹھائی تھی. جی مائک السلام آن. علیکم. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بولیے. حضرت یہ پیروں میں جو بچھیا پہنتے ہیں نا، وہ یا جی پائل پہننا عورتوں کو جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیے عورتیں پیر میں زیور پہننے کے بارے میں سوال ہے. عورتیں پیر میں زیور پہن سکتی ہے کوئی بھی قسم کا، جو انگلیوں کے اندر آتا ہے، انگوٹھے پر آتا ہے، پورے پیر کو کور کرتا ہے پیر کے اوپر. بس اس میں خیال ہی ہونا چاہیے اس میں بجنے والی کوئی چیز نہیں ہونا چاہیے، وہ جی بجنا نہیں چاہیے. تو اگر بجتا نہیں ہے تو آپ چین پہنیے، مطلب پازیب کے ڈیزائن میں کچھ پہنیے، بجنے والا نہیں ہے، کیونکہ پازیب بولے تو بجتے ہی ہے، لیکن اگر وہ بجتے نہیں ہے تو وہ پہننے میں مطلب کوئی چیز ڈیزائن کی ہو وغیرہ پہننے میں حرج نہیں ہے. وہ جو چھوٹے چھوٹے رنگس جیسے انگلیوں میں کوئی مسئلہ نہیں، کوئی اس میں شرعی مذائقہ نہیں، بس اس میں بجنا نہیں چاہیے، اس میں ساؤنڈ نہیں آنا چاہیے، کیونکہ اس سے اٹریکشن ہوتا ہے. اگر وہ نہیں ہے تو پہننے میں انشاءاللہ جس پیر میں کسی بھی قسم کا زیور، سونے چاندی، اور عورتوں کو تو کوئی ممانعت نہیں، لوہا وغیرہ پہن سکتی ہو، بس وہ بجنا نہیں چاہیے، اس کا خیال رکھیے. اور وہ کسی قوم کی شناخت کی علامت والی چیزیں نہ پہنے. مطلب ہوتا ہے نا ایسا، زیورات تو میں نے نہیں دیکھا، عموماً قوم کی شناخت اور علامت والے عام طور سے ہوتے ہیں، لیکن کبھی اگر کسی جگہ قوم کی کوئی شناخت ہے کہ وہ ایسا پرٹیکولر چیز پہنتے تو وہ آپ مت پہنے. جیسے ہمارے علاقے میں گلے کے اندر شادی ہو گئی تو ایک مخصوص قسم کا پینڈنٹ پہنتے ہیں اور اس کو جی وہ ایک نام دیا جاتا ہے کہ منگل سوتر، پھر وہ نہیں پہن سکتا، وہ آرنامنٹ تو ہے لیکن وہ ریلیجیس اس کا پیچھے وجوہات ہے. تو لہٰذا پیر میں تو میں نے نہیں سنا کبھی کچھ ایسا ریلیجیس ہوتا ہے، لیکن اگر کچھ جگہ کو عقیدے سے بیڑیاں ڈال رہا ہے پیر میں، وہ مت پہنیے. پھر ہم شوق سے بھی مت پہنیے، ایسے بھی مت پہنیے، کیونکہ لوگ سمجھیں گے آپ بھی وہی بیڑیاں پہنتے ہیں جو دوسرے پہنتے ہیں. تو لہٰذا عموماً چاندی وغیرہ کی چیزیں، سونے کی کچھ پیر میں آرنامنٹس پہننے میں عورتوں کے لیے کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. اسی میں اپنی بات کو ہم ختم کریں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. شیخ آپ کا تہ دل سے ہم لوگ سب لوگ شکر گزار ہیں، اور آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا، اور اللہ تعالی ہم سب کو سننے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
اور شیخ کی فیض بھائی کی طبیعت صحیح نہیں ہے. ہم سب مل کر دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، ان کے اللہ ان کے علم میں اضافہ کرے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم، یہ میں وسیم بول رہا ہوں. یہ رفیدین والا سوال جواب دینا جی کہ ناصر بھائی، شیخ ناصر مدنی جی موجود ہیں آپ؟ جی آپ جواب دیجیے، سوال کیونکہ کیا وہ تھا؟ جواب لمبا تھا اور فیض بھائی کی طبیعت صحیح نہیں ہے، اور پہلے ہی انہوں نے کہا تھا کہ آدھا گھنٹہ وہ کریں گے، مگر مزید میرے خیال سے 1 گھنٹے سے اوپر پروگرام ہو گیا، تو اس وجہ سے جی ان جی کو. جی بھائی کا سوال کیا تھا ان کا جنہوں نے سوال کیا تھا؟ کیا سوال کیا تھا بھائی آپ نے؟ جی السلام علیکم، میرا یہ سوال تھا کہ اگر کوئی امام رفع الدین نہیں کرتے ہیں تو کیا ان کے پیچھے ہماری نماز قبول ہوگی یا نہیں؟ دیکھیے، جیسے ہم جس ایریا میں رہتے ہیں، ہم ہندوستانی ماحول میں رہتے ہیں، اور اس اعتبار سے اگر بات کی جائے تو امام کا عقیدہ دیکھا جائے گا. بات صرف رفع الدین کی نہیں ہے. اگر اس امام کا عقیدہ درست ہے، کتاب و سنت کے مطابق ہے، تو اس کے پیچھے نماز ہوگی. اور اگر اس کا عقیدہ درست نہیں ہے تو پھر اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، اگرچہ وہ رفع الدین کرتا ہو. اصل مسئلہ یہ ہے کہ امام جو آپ کا بن رہا ہے، وہ اس کا عقیدہ کیا ہے اللہ رب العالمین کے بارے میں، یا اللہ کے اسماء و صفات کے بارے میں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. جب تک یہ کلیئر نہیں ہوگا تب تک اس بات کا حکم لگانا مشکل ہے. اس لیے، اور جو ہمارے ہندوستانی ماحول میں ہے، اور ہمارے ہندوستانی ماحول میں عام طور سے جو رفع الدین نہیں کرتے ہیں، ان کے علماء بھی انہی لوگوں میں شامل ہیں جن کی اکثریت اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کے بارے میں تعویل کرتی ہے، تعطیل کرتی ہے، یا کم از کم تکلیف سے کام لیتی ہے. یعنی اللہ کے اسماء و صفات کا انکار کرتی ہے یا اس کی تعویل کرتی ہے. اس لیے ایسے لوگوں کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی ہے. واللہ عالم بالصواب. بہتر یہی ہے کہ ہم ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھیں جس کا ایمان اور عقیدہ درست ہو. واللہ عالم بالصواب. السلام علیکم شیخ، میرا ایک سوال تھا، اگر آپ کے پاس وقت ہو تو آپ بتا سکتے ہیں. جی بتائیں. جی، ہمارے یہاں پہ ایسا ماحول ہے کہ فاتحہ کو بہت کوئی مانتے ہیں، حالانکہ وہ شرعی طور سے ثابت نہیں ہے، لیکن جو نہیں بھی مانتے ہیں تو وہ فاتحہ کا کھانا یہ سوچ کے کھاتے ہیں کہ یہ اناج ہے. تو کیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ دیکھیے، جو آپ کا سوال ہے وہ بہت ہی اہم ہے. کسی بھی کھانے کی چیز کا جو مسئلہ ہے اپنے یہاں، اپنے ملک میں، وطن عزیز میں، وہ کس وجہ سے ہو رہا ہے، وہ کام، وہ کھانا، وہ پکوان کس وجہ سے پک رہا ہے، یہ دیکھنا بہت ضروری ہے. اور فاتحے کا جو کھانا اپنے یہاں ہوتا ہے انڈیا میں، وہ مزار کی وجہ سے ہوتا ہے، یا کسی خاص پیر، نبی، ولی کے اس کی پیدائش کے دن پر، یا اس کی وفات کے دن پر، یا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو ان سب کھانوں کے کھانے کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ یہ جائز اور درست نہیں ہے. اگرچہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اناج ہے، نہیں نہیں نہیں، کیونکہ وہ ایک حرام چیز کے نتیجے میں سامنے آیا ہے. وہ جو کھانا آپ تک پہنچ رہا ہے وہ کسی غیر اللہ کے نام سے ہوتے ہوئے آ رہا ہے. اچھا، اب یہاں یہ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، فاتحہ میں کچھ چیزیں الگ سے نکال کے فاتحہ کرایا جاتا ہے، باقی چیزیں اس میں فاتحہ نہیں پڑھی جاتی یا فاتحہ نہیں کرایا جاتا ہے. لیکن پھر بھی وہ اتنا ہی حرام ہے جتنا فاتحہ کیے گئے ہوئے کھانے پر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کھانا کیوں بنا ہے. مثال کے طور پر ہمارے یہاں جو بریلویت ہے، وہ کسی بھی موقع پہ، چاہے ربیع الاول ہو یا ربیع الاخر کا معاملہ ہو، یا 40واں ہو، یا جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں، اس پر وہ کھانا بناتے ہیں. کھانے کا ایک خاص حصہ نکال کر کے وہ فاتحہ کرا دیتے ہیں، فاتحہ دلا دیتے ہیں، اور باقی حصے پر نہیں کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ وہ کھانا کس وجہ سے بنا. یا تو 40ویں کی وجہ سے بنا ہے، یا تو نبی کی پیدائش کے دن کو منانے کے لیے بنا ہے، یا جو ان کا ایک خاص پرپز رہا ہو، ان کی کوئی منت وغیرہ پوری ہوئی ہو، یا جو کچھ بھی ان کو ملا ہو، اس وجہ سے ہوئی ہے. اور جب یہ کھانا اس وجہ سے پکا ہے تو یہ کس طرح جائز ہوگا، کیسے جائز ہوگا؟ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہوگا. واللہ عالم بالصواب. یہ جو جواب پروگرام کلیئر ہو ہے؟ رہا ہے، یہ السلام علیکم. پروگرام، جی 1 منٹ آپ لوگ بھی، یہ جو پروگرام ہو رہا ہے یہ انشاءاللہ 2-3 دن کے اندر، یہ میں نے چیٹ میں لنک شیئر کر دیا ہے. اسی یوٹیوب لنک پہ آپ لوگ سبسکرائب کر لیں اس یوٹیوب لنک کو، اور اس یوٹیوب چینل پر انشاءاللہ فیض بھائی کا جو پروگرام ہوا ہے اپلوڈ ہوگا، اور اسی پہ ہر پروگرام کا آپ لوگ کو ویڈیو مل جائے گی انشاءاللہ. تو آپ سب میرے بھائی جو ہیں چیٹ میں جا کے یوٹیوب پہ اوپن کریں اور لنک کو سبسکرائب کر لیں،
اور انشاءاللہ 2 سے 3 دن کے اندر یہ آج کا پروگرام کا ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گا. شیخ عبداللہ، وہ جو سوال ایک آیا ہوا تھا کہ جی دیوالی یا اس طرح کے موقع سے جو مٹھائیاں بٹتی ہیں، تو اس پر جو جواب دیا گیا تھا اس پر تھوڑا سا ایک استدراک ہے میرا، اور ابھی جو میں جی نے جواب دیا اس سے بھی بات سمجھ میں آ جائے گی کہ وہ اگرچہ کسی معبود پر چڑھایا گیا ہو یا نہ چڑھایا گیا ہو، کیونکہ وہ ایک خاص تہوار کے نتیجے میں آپ کو مل رہا ہے، اس لیے وہ جائز نہیں ہوگا. کامن کامن چیزیں جائز ہیں، جیسے بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی پروگرام کے، تہوار کے، اس نے آپ کو کچھ دیا ہدیے میں تو آپ اسے لے رہے ہو، آپ اسے کھا رہے ہو، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن ایک تہوار کے پس منظر میں جو چیز آ رہی ہے، اگرچہ وہ چڑھایا نہ گیا ہو، اگرچہ وہ اس پر کچھ نہ کیا گیا ہو، لیکن اس مٹھائی کے آنے کی وجہ وہ تہوار ہے، اور وہ تہوار مسلمانوں کے لیے حلال تو ہے نہیں کہ اس کی چیزیں حلال ہو جائیں گی. اس لیے اس مسئلے کو بھی یاد رکھیں. جی سمیر، آپ کا کوئی سوال ہے؟ مائک اوپن کر دوں؟ جی میرا سوال یہ تھا کہ آپ نے جو رفع الیدین والی بات بتائی نا کہ اس میں 3 عقیدہ غلط ہے یا صحیح، تو آپ مجھے اس میں 3-4 پوائنٹ بتا سکتے ہیں جسے میں مطلب نوٹس کروں کہ ان کا عقیدہ صحیح ہے یا نہیں، جیسا مطلب سنت والجماع والا ان کا عقیدہ ہے یا نہیں. میرے تو آپ کچھ سمیر بھائی، پوائنٹس بتائیں مجھے آپ. سمیر بھائی ایک حدیث یاد رکھیں، سلو کما رأیتم اصلی، اس حدیث کو یاد رکھیں. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے نماز پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی نماز ہوگی. اور اس کے پیچھے آپ اگر کسی ایسے جگہ پہ نماز آپ پڑھیں. گئے ہیں، جی آپ کسی ایسے جگہ پہ گئے ہیں جہاں پہ آپ جماعت دیکھ رہے ہیں مگر معلوم نہیں کہ امام کیا، آپ وہاں پہ پڑھ سکتے ہیں. مگر اگر معلوم ہو گیا کہ اس امام کا نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، نہ اس کا عقیدہ ہے، اور اس پہ آپ نے اس کو حدیثیں آپ نے بتائی، دلیل دکھائی کہ بھائی یہ چیزیں ہیں، اور وہ حدیث کی جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ وہ اپنی امام کی بات کرتا ہے، اس کے پیچھے آپ کیسے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ آپ نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں. اور بہت سارے ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ جہاں نبی کی بات آتی ہے وہ اپنے امام کی بات کرتے ہیں کہ نہیں ہمارے امام کے نزدیک ایسا نہیں ہے، ہمارے امام کے نزدیک رفع دین نہیں ہے تو ہم نہیں کریں گے، ہمارے امام کے نزدیک سینے پہ ہاتھ باندھنا نہیں تو ہم نہیں کریں گے، ہمارے امام نے کہا. تو آپ بتائیے کہ ایسے لوگ صاحب جو نبی سے اوپر بڑھائیں جن کا درجہ، ان کے پیچھے نماز کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہ ایک یاد رکھیں، قاعدہ یاد رکھیں، جو نبی کے طریقے سے نماز پڑھتا ہے، اب آپ اس کا کیا ہے، آپ تحقیق کریں. بخاری، مسلم، جو بھی کتابیں حدیث کی ہیں اور صحیح حدیث آپ کو ملتی ہے، آپ یہ تحقیق کریں. اور انشاءاللہ آپ جب تحقیق کرنے لگیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ نماز کیسی پڑھنی چاہیے اور کس کے پیچھے پڑھنی چاہیے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو آپ ایک دم ان کو قرآن دکھائیے گا، ان کو حدیث دکھائیے گا، مگر وہ بالکل نہیں مانتے ہیں، آپ سے لڑائی کریں گے، آپ سے جھگڑا کریں گے، آپ سے بات چیت بند کر دیں گے. تو ایسے لوگوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے بھائی؟ سمیر بھائی سمجھ میں آ گئی بات؟ جی شکریہ. بخاری کی، جی بخاری کی حدیث ہے سلو کما ہاں رأیتم، شور، اس ٹھیک ہوگی. چیز کو یاد رکھیں. جی 2 روٹی لائے نا، 2 روٹی جی، لائے. اور کسی کا سوال؟ جی السلام تو علیکم ورحمۃ بہت اللہ. لوگ بولتے ہیں کہ ہمارے نبی کبھی رفدائن بھی تو کچھ وقت کے لیے نہیں کیے تھے. جو ایسی ہاں، بات نہیں ہے. یہ کس نے؟ نبی صلی اللہ اریبا علیہ وسلم تنویر. پر جھوٹ ہے، بہتان ہے. بہت کوئی کا یہ یہ ماننا نبی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ ہے، بہتان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا ہے کہ نبی نے کبھی بھی رفع الیدین چھوڑا ہو. اس کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری عمر تک رفع الیدین ثابت ہے، اور 1-2 نہیں ہے. اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جی پیچھے لگا دیں پیچھے. مائک آف کرتے ہیں اگر کسی کا جواب نہیں ہے پر. امام جی بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی جزء رفع الیدین، کہ رفع الیدین کی جو حدیثیں ہیں انہوں نے اس میں جمع کی ہیں. اس لیے رفع الیدین تو خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اور 1-2 روایتیں نہیں ہیں، 1-2 روایتیں نہیں ہیں کہ جس سے کہا جائے کہ ایک روایت میں بات آئی ہے اس لیے ایسا کہا جا رہا ہے، ایسا ہے ویسا ہے. نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع الیدین بہت ساری حدیثوں سے ثابت ہے، صحابہ اکرام کے عمل سے ثابت ہے، اور امت میں آج تک اس پر عمل ہوتا آیا ہے. اس لیے یہ کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تھا یا وقتی طور پہ کیا تھا، یہ نبی پر جھوٹ بولنا ہے، کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے. سسٹر، آپ حدیث کا مطالعہ کریں، اور نماز کی ایک کتاب ہے نماز نبی،
اس کو آپ پڑھیں اور جو اس میں پروف اور دلائل جو دیے گئے ہیں اس کو آپ ملائیں، ہے نا؟ نماز نبوی اور یہ ایک کتاب، کتاب شیخ البانی کی ہے، جی صفۃ صلاۃ النبی، علامہ البانی رحمۃ اللہ کی ہے، وہ سب جی سے بہترین کتاب ہے اس معاملے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے نماز پڑھی ہے، کیا پڑھی ہے، کتنی بار پڑھی ہے، تفصیل سے علامہ البانی رحمۃ اللہ نے حدیثوں کو ذکر کر کے اس میں ثابت کیا ہے۔ جی جی کسی کا اور کوئی سوال ہو؟ جی ایک میرا سوال ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی جی اگر میں جہاں رہتا ہوں وہاں نزدیک میں جو امام ہے وہ رفع الدین نہیں کرتے ہیں، تو کیا میں ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہوں یا مجھے اکیلے نماز پڑھنا چاہیے؟ اور مجھے یہ پتہ ہے کہ ان کا عقیدہ صحیح ہے، مطلب وہ صرف ایک اللہ کو مانتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ رفع الدین صحیح ہے، لیکن پھر بھی وہ نہیں کرتے۔ تو اب دیکھیے عبد الکلام بھائی، عبد الکلام بھائی، آپ ان کو حدیث دکھائیے گا، ٹھیک ہے؟ جو بخاری کی حدیثیں ہیں آپ ان کو دکھائیے گا تو وہ تو انکار کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو وہ انکار کر رہے ہیں، تو انکار کس کو کر رہے ہیں؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی حدیث کا انکار کر رہا ہے نا، تو وہ کس کو انکار کر رہا ہے؟ پہلے اس بات پہ آپ غور فکر کیجیے گا کہ آپ حدیث دکھائے، آپ بول رہے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ حدیث صحیح، مگر کیوں نہیں مان رہے وہ؟ کیونکہ سنیں، امام ابو حنیفہ دو باتیں ہیں۔ رحمہ اللہ سے ثابت، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی نہیں ہے، اور نبی آپ حدیث دکھا رہے بخاری کی، آپ کہیے گا تو آپ کے دل گوارا کرے گا کہ ایسے لوگ پیچھے نماز پڑھے جو نبی کی بات جو واضح ہو، صاف ہو، صحیح حدیث میں موجود ہو، اور دیکھنے کے بعد وہ کہیں کہ بھائی ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے؟ آپ خود سوچئے۔ اور ناصر بھائی ہیں یہاں پہ، بتا دیں گے بہت ساری حدیثیں ہیں جس پہ کوئی کلام نہیں، صحیح حدیث ہے، اور اس کو وہ لوگ بھی انکار کرتے ہیں۔ انکار صرف کہنے سے نہیں ہوگا کہ نہیں ہم بھائی آپ فعلی انکار کر رہے ہو، زبان سے اگر نہیں کہہ رہے ہو، اور فعلی انکار کیوں کر رہے ہو بھائی؟ نبی کی بات کے انکار کیوں کر رہے ہو؟ حدیث آپ صاحب دیکھ لیے پھر انکار کر رہے ہو، اور اس کے پیچھے آپ کیسے؟ عبداللہ جی بس دو باتیں میں ان سے بتاتا ہوں بھائی سے، تاکہ یہ اچھے سے سمجھ جائیں گے۔ دیکھیے اپنے انڈیا میں جو بھی انسان اپنے آپ کو بریلیت سے جوڑتا ہے یا کہتا ہے کہ میرا عقیدہ بریلیت سے ہے یا دیوبندیت سے ہے یا حنفیت سے ہے، ان کے یہاں نہ تو عقیدے میں کوئی اصلاح ہے اور نہ ہی عمل ان کا کتاب و سنت کے مطابق ہے، اس لیے ان کے پیچھے آپ نماز ہی نہ پڑھیں تو یہی بہتر ہے۔ آپ کو موٹی موٹی باتیں اگر سمجھ میں آ رہی ہیں تو اتنا سمجھ لیں کہ جو اپنے آپ کو حنفی یا دیوبندی کہتے ہیں یا جو اپنے آپ کو بریلیت سے جوڑتے ہیں، ان کا نہ عقیدہ درست ہے اور نہ ہی ان کا عمل کتاب و سنت کے مطابق ہے۔ عقیدے کی باریک مسائل ہیں، اگر میں بیان کروں گا تو آپ ابھی بھی نہیں سمجھ پائیں گے، کیونکہ آپ نے عقیدہ مکمل پڑھا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے جو اسماء و صفات ہیں ان میں بریلوی، دیوبندی، حنفیت سب کے سب اس کی تعویل کرتے ہیں۔ تمام حنفی جتنے بھی اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں وہ سب اپنے آپ کو ماتوریدی کہتے ہیں، اور ماتوریدی اللہ کے اسماء و صفات کو نہیں مانتے ہیں۔ اب اسماء و صفات کیا ہے اس کو آپ کو پڑھنا پڑے گا، تو اتنا جان لیجئے موٹی موٹی بات، جس سے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ جو اپنے آپ کو دیوبندیت یا بریلیت کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ ہماری آئیڈیولوجی یہی ہے، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ واللہ عالم بالصواب۔ جی کسی السلام کا اور کوئی سوال ہو تو جلدی کریں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی جی سے کوئی اور سوال ہو تو السلام بتائیں۔ علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی جی میرا سوال یہ ہے کہ اہل حدیث ہی حق پر ہے، اس کی کیا گارنٹی ہے؟ بہت اچھا سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے، اور ابھی جو ایڈوکیٹ فیض صاحب نے اس پر جواب دیا تھا اس پر بھی میرے کچھ استدراک تھے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ بہن نے بہت ہی اچھا سوال کیا ہے کہ اہل حدیث ہی حق پر ہے، اس کی کیا گارنٹی ہے؟ اس کی گارنٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق ولا يضرهم من خذلهم او خالفهم حتى يأتي امر اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ پیشن گوئی کی تھی کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا۔ لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق ولا يضرهم من خذلهم او خالفهم، اور ان کی مخالفت کرنے والے یا ان کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ کرنے والے لوگ اس جماعت کا ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اس کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے حتی یأتی امر اللہ، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ اب آپ دیکھیں حنفیت کی پیدائش کب ہوئی؟